اسلام کی پوری عمارت کو گرا دو۔ تو اگر مانا یہ ہے کہ کوئی عدل نہیں کر سکتا، صرف ایک شادی ہو تو پھر 4 شادیوں کی اجازت دینے کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے نکاح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر قرآن پاک کے آنے کے بعد، دین اسلام کے آنے کے بعد آج تک امت میں یہ تعامل چلا رہا ہے، کسی کی 2 بیویاں ہیں، کسی کی 3 ہیں، کسی کی 4، کا مطلب یہ سارے قرآن کے مخالف ہیں۔ یعنی اتنی حضور کی امت کو نعوذ باللہ اسلام کا مخالف بنا دینا کہ جی ہم نے تو ان کو جواب دے دیا ہے۔ جواب دینے کا معنی یہ تو نہیں ہوتا۔ جیسے ایک بڑے مشہور قسم کے مفکر ہیں، ایک کتاب، اس کتاب میں اصحاب رسول کی غلطیاں گنوائی گئی کہ جی سیدنا عثمان سے یہ غلطی۔ سیدنا عثمان چونکہ نرم دل تھے اور بڑے کریم تھے، بڑے سخی تھے، بڑے رحم کرنے والے تھے، تو انہوں نے اس رحمت کے پیش نظر اقربا پروری کی اور اپنے قریبوں کو، اپنے رشتہ داروں کو عہدوں پہ لائے، جس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ امت میں اختلاف پیدا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی حضرت معاویہ سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے کہا جی حضرت حسین سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے کہا جی فلاں صحابی سے، عمرو بن العاص سے یہ غلطی ہوئی۔ اچھا، یہ ساری چیزیں کتاب میں تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد جب علماء اہل سنت نے احتجاج کیا کہ اللہ کے بندے تم تو خود اہل سنت والجماعت کے ایک ذمہ دار آدمی ہو اور تم ایسی باتیں کتاب میں لکھ رہے ہو، تو یہ تو ہمارے اعداء کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار بن جائیں گے، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ عامت الناس جو ہیں ابھی ان کی ذہنی استوا مستوا اتنا اونچا نہیں ہوا کہ وہ میری بات کو سمجھے۔ انہوں نے کہا مشکل یہ ہے کہ مجھے ان لوگوں سے واسطہ پڑا ہے کہ جن کی ذہن اور جن کی سوچ جو ہے بڑی سطحی ہے، اور ابھی ان کا فکر، ابھی ان کی سوچ اتنی بلند نہیں ہو سکی کہ وہ میری بات کو سمجھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ میں نے تو اسلام کا دفاع کیا ہے، میں نے تو اسلام کا تحفظ کرنے کے لیے کہ دشمن یہ کہتا ہے کہ جی اگر اسلام آپ کا اتنا بڑا کامیاب دین ہے تو 30 سال کے بعد فیل کیوں ہو گیا؟ تو ان کو جواب دینے کے لیے میں نے بتایا کہ اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ یہ تو افراد کی غلطیاں تھیں کہ فلاں صحابی سے یہ غلطی ہو گئی، فلاں صحابی سے یہ غلطی ہو گئی تو اس لیے نہ چل سکا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ دین غلط تھا۔ انہوں نے کہا میں نے تو دین کا دفاع کیا ہے۔ تو اب اندازہ فرمائیں کہ ان کی جواب کو اور حسن نیت کو، اگر یہی نیت ہو، اب تو فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پہ رحم کریں، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ نے اسلام کا دفاع تو اچھا کیا کہ ان لوگوں کو جو حضور کی گود میں بیٹھ کے دین سیکھے تھے، جب وہ دین نہیں چلا سکے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تو کبھی چل سکتا ہی نہیں۔ بھئی اگر ان لوگوں سے غلطیاں ہو گئی جن لوگوں نے خود دین حضور پاک سے پڑھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، تو آج مولوی مکی سے پڑھنے والا پھر دین کیسے چلا سکتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ نعوذ باللہ کہ دین اسلام تو ایک فیلئر مذہب ہے، یہ کسی دنیا میں چل ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے دفاع کیا کیا؟ آپ نے تو صحابہ کو بھی مجروح کر دیا اور تعلیم رسول کو بھی مجروح کر دیا۔ اب اس کو آپ ایک دوسری طرف سے دیکھیں کہ ایک آدمی نے پرائیویٹ اسکول قائم کیا ہو اور اس میں 100 بچہ زیر تعلیم۔ اب جناب جب رزلٹ نکلے تو 99 بچے فیل ہوں اور صرف ایک ہی پاس ہو، تو تمام والدین کیا کہیں گے؟ کہیں گے جی کمال ہو گیا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ 99 طالب ہی نہ لائق، مانا یہ ہے کہ اساتذہ نہ لائق، مانا یہ ہے کہ پڑھانے والے صحیح استاد نہیں، صحیح پڑھا نہیں سکے، بچوں کو تیار نہیں کر سکے امتحان کے لیے۔ تو اگر 100 میں سے 99 فیل ہونے پر اس مدرسے پر اعتراض ہے، اس معلم پر اعتراض ہے، تو اللہ کے نبی نے جو پہلی کلاس تیار کی تھی وہی فیل ہو گئی، تو یہ اعتراض صرف صحابہ پر تو نہیں ہوگا، پر تو محمد رسول اللہ پہ ہوگا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کہ حضور پاک نے جب مدرسہ کھولا، آپ نے اصحاب صفہ اور آپ نے مدینہ منورہ کی مسجد میں جو سب سے پہلے مدرسہ نبوت کھولا، اور جس کے سب سے پہلے طالب کون ہیں؟ ابی بکر، عمر، عثمان و علی۔ اگر وہ پہلے طالب ہی فیل ہو گئے تو پھر مقام نبوت کیا رہا؟ پھر عظمت نبوت کیا رہی؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا رہی؟ ایک طرف آپ جواب دے دیتے رہے اور دوسری طرف آپ نے پورے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ تو میرا بھائی یہ جواب نہیں ہوتا، جواب وہ ہوتا ہے جو حقائق پہ مبنی ہو۔ جواب یہ نہیں ہوتا کہ ہم وقتی طور پہ دشمن کو چپ کرانے کے لیے۔ اب جیسے ایک آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، میں اس کی مثال آپ کو بتاؤں کہ ایک آدمی نے بعض
یعنی مناظروں میں شیعہ سنی کا ایک مناظرہ ہو رہا تھا، اللہ پاک ہدایت دے، تو ایک شیعہ نے فوراً قرآن شریف کی آیت پڑھی کہ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ تو ہمارے شیعوں میں سے۔ انہوں نے کہا جی شیعہ مذہب جو ہے وہ تو اتنا قدیم ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے، اور تمام حضور کی امت جو ہے وہ ملت ابراہیم پہ، اس کا معنی ہے کہ شیعہ مذہب پر ہے، تو جو شیعہ مذہب پہ نہیں ہے وہ ملت ابراہیم سے خارج ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جناب اس نے قرآن کو کیسے سمجھا۔ اچھا آگے بھی جواب دینے والا اسی طرح کا تھا، جیسے وہ شیعہ تھا نا جی، آگے جواب دینے والا مولوی صاحب جو تھا وہ بھی اسی طرح کا۔ اس نے کہا ہاں جی بات تو ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے، لیکن اس وقت تک جب تک آزر کے گھر میں رہے، جب تک اپنے کافر باپ کے گھر میں تھے شیعہ، پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی، جاء ربہ بقلب سلیم، تو وہ سنی ہو گئے اور بابا کا گھر چھوڑا ہے، اور پھر اس کے بعد اہل سنت والجماعت ہو۔ انہوں نے کہا بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ حالانکہ اب دونوں غلط، دونوں اللہ کے قرآن کی تحریف کر رہے ہیں۔ یہ جواب نہیں، وقتی طور پر تو آپ نے اس کو جواب دے دیا، وقتی طور پر تو وہ بیچارہ حواس باختہ ہو گیا، اس نے کہا میں نے جو ایک بات نکالی تھی قرآن سے، یہ مولوی تو اور میرے گلے میں پڑ گیا کہ میں نے کہا کہ ابراہیم کو شیعہ بناؤں۔ اس نے جناب 4 قرآن کی آیتیں اور بھی پڑھ دی، انہوں نے کہا ان الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا، جن لوگوں نے دین میں تفریق ڈالی ہے وہ شیعہ۔ انہوں نے کہا دیکھو قرآن شریف میں لکھا ہوا۔ یہ جواب نہیں ہوتا، جواب وہ ہوتا ہے محقق جواب۔ جیسے کسی نے کہا، اس نے کہا دیکھو جی قرآن میں حضرت علی کا نام ہے، اللہ فرماتے ہیں جعلناہ لسان صدق علیہ، تو حضرت علی کا تو نام ہے، تو آپ کسی جگہ پر ہمیں ابو بکر کا نام دکھائیں۔ پہلے سنت کا مولوی اٹھا، اس نے کہا کمال کرے، اسی آیت میں موجود ہے لسان صدق علیہ، صدق سے صدیق پہلے ہے، علی بعد میں، بات تو ہماری کھڑی ہے۔ تو انہوں نے کہا تو اسی آیت میں موجود ہے اللہ کے بندے، حالانکہ دونوں جھوٹ بول، چاہے وہ اہل سنت ہو یا اہل سنت، دونوں اللہ کے قرآن کی تعریف کر رہے تھے۔ نہ صدق سے مراد صدیق تھا، نہ علی سے مراد علی ابن ابی طالب تھے۔ یہ دونوں تحریف قرآن کے مجرم ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے قرآن کو بدل ڈالا صرف اپنی باتوں کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنی باتوں کا جواب دینے کے لیے۔ تو پھر ڈرامہ بازی ہوگی، کوئی دین تو نہ ہوا نا جی۔ وہ جیسے مشہور ہے ملا دو پیادہ، آپ نے سنا ہوگا، ہندوستان کا ایک کردار گزرا ہے، مشہور تھا اسی نام سے ملا دو پیادہ، اور وہ بادشاہ کا مصاحب تھا۔ یہ آپ کے اکبر کے زمانے کی بات ہے، جب اکبر تھا ہندوستان میں، شہنشاہ اکبر۔ اچھا اس وقت ایک ابو الفضل تھا، ایک فیضی تھا، یہ بہت بڑے عالم تھے، ایک شیعہ تھا ایک سنی تھا، وہ بھی وہاں اس کے مصاحبین میں تھے، اور یہ بہت بڑے عالم تھے دونوں بھائی۔ ایک کی کنیت ابو الفضل کہلاتا تھا، ایک فیضی تھا، یعنی اتنا بڑے عالم تھا، اللہ کا بندہ، اللہ ہدایت دے، علم سے ہدایت نہیں ملتی، ہدایت اللہ دیتا ہے۔ یعنی اس نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے جس میں ایک حرف نقطے والا نہیں، اندازہ کریں، اس نے تفسیر قرآن لکھی ہے الف سے لے کر والناس تک، اور ایک حرف وہ استعمال نہیں کیا جس میں نقطہ ہو۔ کیا مانا؟ جیسے الف پہ نقطہ نہیں ہوتا با پہ نقطہ ہے، ہا پہ نقطہ نہیں ہوتا خا پہ نقطہ ہے، سین پہ نقطہ نہیں ہوتا شین پہ نقطہ ہے۔ اسی طرح یعنی آپ اندازہ کریں جیسے لام پہ نقطہ نہیں، میم پہ نقطہ نہیں، وا پہ نقطہ نہیں، تو اس نے پورے قرآن کی تفسیر میں نہ عبارت ٹوٹے، نہ تسلسل ٹوٹے، نہ عبارت کے حسن میں فرق آئے، اور کوئی نقطہ بھی استعمال نہ ہو۔ یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے۔ اچھا الحمدللہ پاکستان میں ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے بھی سیرت النبی پہ کتاب لکھی ہادی عالم، اس میں بھی انہوں نے حضور کی سیرت لکھی ہے الف سے لے کر یہ تک، یعنی پیدائش سے لے کر وفات تک، اور کسی جگہ نقطہ نہیں۔ وہ کتاب بھی الحمدللہ یعنی آج کل مارکیٹ میں موجود ہے، مل جاتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے اور ماشاءاللہ بڑی خدمت۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، بہرحال تو ایک دفعہ انہوں نے سوچا کہ بادشاہ سے بات کریں، وہ جو شیعہ تھا نا اس نے سوچا کہ بادشاہ سے بات کریں، لیکن یہ ملا دو پیادہ جو ہے نا، اس کی کوئی عادت ایسی ہے اللہ کے بندے کی، یہ ہر بات میں مذاق کرتا اور بادشاہ ہنس پڑتا ہے۔ تو جب بات ہنسی مذاق میں آ جائے تو وہ اثر نہیں کرتی نا، آپ بات کریں تو ہنسی مذاق ہو جائے تو بات ٹوٹ گئی۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا جی ہم نے آپ پر ایک مسئلے پہ بات کرنی ہے، اور دین کا بات ہے، بہت اہم بات ہے، لیکن شرط یہ ہے مہربانی کر کے کہ ملا دو پیادہ اس دن نہ۔ انہوں نے کہا یار ہمارا وہ کچن کیبنٹ کا آدمی ہے، تو حرج کیا ہے اس کے آنے کا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ ہے نا کہ وہ ایسا شریف آدمی ہے، ہمارا بھی دوست ہے، انہوں نے کہا ہمارا بھی ساتھی ہے، آپ کا مصاحب ہے، ہمارا بھی ساتھی ہے، لیکن اس کی کوئی ایسی مذاق کی عادت ہو گئی ہے کہ بعد میں کوئی بات چھیڑ دیتا ہے، مذاق بن جاتی ہے وہ، اور چپ نہیں ہے۔ ایک سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ 5 منٹ کے لیے وہ چپ نہیں کرتا۔ تو ہم نے آپ سے جو بات کرنی ہے وہ انتہائی اہم بات ہے اور دین کی بات ہے، مہربانی کریں اس دن آپ اس کو منع۔ بادشاہ نے بڑا سوچا، اس نے کہا یار یہ اچھی بات نہیں ہے دوستوں کو آدمی اس طرح اگنور کرے۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، اس کو منع تو میں نہیں کرتا،
لیکن پابند کر دیتا ہوں کہ بات نہیں کرے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ کا کہنا ہم نہیں ٹال سکتے، لیکن وہ چپ تو نہیں رہے. پر نے کہا یہ میری دوسری، اگر وہ بولے گا تو میں مجلس سے نکال دوں. یہ میرا آپ سے بات. میں پہلے اس کو منع نہیں کرتا، لیکن اگر اس نے مجلس میں بات کی میں اسی وقت اس کو اٹھا دوں اور پھر اس کو نہیں آنے دوں گا جب تک کہ آپ کی بات ختم نہ ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ملا کو بلایا. انہوں نے کہا ملا ابھی دیکھو بات یہ ہے کہ تمہاری شرارتی آتی ہیں، تمہاری زبان بہت لمبی ہے، تم چپ نہیں رہے. اور وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں کسی مذہب کے معاملے پر، لیکن شرط کی ہے انہوں نے کہ اس کو مت آنے دو. لیکن میں نے یہ بات نہیں مانی. البتہ میں نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ بولیں گے. تو ملا دو پیادہ نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے، اگر آپ کا حکم ہے تو ہم نہیں بولیں گے. بادشاہ کا جب حکم ہے تو میں نہیں بولوں گا، میں خاموش بیٹھا رہوں گا. یہ آپ کی بڑی عزت افزائی ہے کہ آپ نے مجھے منع نہیں کیا. اب ملا دو پیادہ کو سوچ تو پڑ گئی نا. اس نے کہا یہ جو شیعہ آ رہے ہیں یہ تو اکبر کو بھٹکانا چاہتے ہیں. اپنے اچھا ویسے بھی اکبر عجیب آدمی تھا، دین اکبری تحریر اس نے بنایا ہوا تھا نا. وہ ہندوؤں سے شادی اور اس سے شادی اور اس سے شادی، اور کبھی تلک لگا رہا ہے اور کبھی جناب جا کے مندر میں عبادت کر رہا ہے، کبھی مسجد میں عبادت کر رہا ہے. یہ آدمی تھا بس. تو بہرحال وہ جناب آ گئے ان کے مجتہدین شیعہ کے، اور ملا دو پیادہ بھی آ گیا. لیکن ملا صاحب نے کیا کیا کہ بھی اپنا جوتا جو تھا نا جی، جوتے کو کپڑے میں لپیٹ کے بغل میں دبا کے بادشاہ کی وجہ سے بیٹھے. اب سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسا الو کا چرخا ہے کہ بھئی بادشاہ کی مجلس میں جوتا، ساری دنیا باہر اتار کے آئی ہے اور یہ بغل کے دبا بیٹھا ہوا اور بالکل چپ کر کے بیٹھے ہوئے. اب 10 منٹ گزرے، 5 منٹ گزرے، 15 منٹ گزرے، آخر صبر نہ ہوا وہاں بیٹھنے والوں سے. انہوں نے کہا بادشاہ صرف صبر نہ ہوا. اس نے کہا کہ ملا دو پیارے یہ کیا تم نے بغل میں کیا تہذیب ہے؟ شاہی مجلس میں یہ جوتا بغل میں لے کے بیٹھے ہوئے ہو. تو اس نے کہا کہ حضرت میری تو زبان بند ہے، میں تو وعدے پہ قائم ہوں. تو بادشاہ نے کہا بکواس کرو، بولو بتاؤ یہ کیا طریقہ ہے تمہارے کہ جوتا لے کے آ گئے. اس نے کہا حضرت آپ اجازت ہے بول رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں چلو بکواس کرو ابھی تو بولو. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ پرانے زمانے کی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مجلس ہوئی تھی، میٹنگ ہوئی تھی. تو اس میں جو لوگ آئے نا شیعہ بھی تھے سنی بھی تھے، تو شیعہ نے سنیوں کی جوتے چرا دیے. تو میں نے ڈر کے مارے میں نے کہا آج بھی وہی میٹنگ ہو رہی ہے تو میں تو غریب آدمی ہوں گئی، میرے جوتے نہ چلے جائیں. وہ جو شیعہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی بکواس کرتا ہے، حضرت علی کے زمانے میں شیعہ کہاں سے سکھا؟ جی میں بھول گیا ہوں گا، حضرت عثمان کا زمانہ ہوگا. انہوں نے کہا یہ حضرت کیا بکواس کر رہا ہے، حضرت عثمان کا زمانے کا شیعہ سے کیا تعلق؟ میں نے کہا جی تاریخ تو مجھے آتی نہیں، حضرت عمر کا دور ہوگا. انہوں نے کہا حضرت عمر کے زمانے میں شیعہ کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا صدیق کا دور. انہوں نے کہا بدبخت حضرت ابو بکر کے زمانے میں شیعہ کہاں سے؟ انہوں نے کہا حضور کا زمانہ ہوگا. میں نے کہا یہ الو ہے کیسا آدمی، حضور کے زمانے میں شیعہ کہاں سے؟ انہوں نے کہا تم کہاں سے نکل آئے؟ نہ حضور کے زمانے میں تھے، نہ ابو بکر کے زمانے میں تھے، نہ عمر کے زمانے میں تھے، نہ عثمان کے زمانے میں تھے، نہ علی کے زمانے. تم میرے جوتے چرانے کے لیے نکلے ہوئے. وہ ہاتھ پڑے اور مجھے ختم ہو گئی اور بادشاہ اٹھ کے چلا گیا. انہوں نے کہا بات تو ختم ہو گئی ہے، یہ تو خود مان گئے ہیں کہ پہلے سے شیعہ نہیں تھے ابھی ہم بنے. تو بہرحال کہنے کا معنی یہ ہے کہ ایک ہے کسی کو چپ کرا دینا. چپ تو ملا دو پیادہ نے بھی کرا دیا، چپ جو ہے وہ تو اس نے بھی کرا دیا. لیکن یہ کوئی علم کی بات نہیں، یہ کوئی دلیل علمی تو نہیں ہے نا، یہ تو اگلے کو خاموش کرانے کی بات ہے. حالانکہ اختلافات تو سیدنا عثمان کے زمانے سے شروع ہو گئے. حضرت عثمان کو شہید کرانے والے کون تھے؟ عبداللہ ابن سبا کی تحریک کا زمانہ کون سا؟ حسن ابن سبا کی تحریک کا زمانہ کون سا تھا؟ یہ یہودیوں کی سازش جو ہے وہیں سے تو شروع ہوئی. لیکن مقصد یہ ہے ایک ہوتا ہے کسی کو چپ کرا دینا، ایک ہوتا ہے کہ اس کا باقاعدہ علمی جواب دینا. تو لہذا آپ یورپ والوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیں گے نہیں جی نہیں اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے 4 بیویوں کی. وہ جناب ایک ہی ہے اور شرط ہے عدالت، اور دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے. تو بات ختم ہو گئی. تو حالانکہ یہ غلط. اسلام نے جہاں حکم دیا ہے عدل کا، اس عدل کا تعلق ہے کہ نفقے میں، خرچے میں، مکان میں، لباس میں، زیورات میں، خامند کے وقت دینے میں، یہ عدل ہوگا. زیادتی کرو گے تو قیامت میں پکڑے جاؤ. ایک بیوی کو تو آپ نے ماشاء اللہ حج پہ بلایا ہوا ہے اور ڈپٹی پہ ہیں، سروس میں ہے تو ساتھ رکھا ہوا ہے، اور اگر پہلی بیوی ہے تو وہاں بیٹھی ہوئی ہے. اور اگر کوئی پوچھے وہ جی بچوں کو تعلیم دے رہی ہے تو بچوں کی تعلیم کے ٹھیکیدار وہی ہے، اس لیے کہ تم نے دوسری شادی کر دی. تو اس لیے یہ جو ہے یہ ناانصافی.
اور یہاں قرآن کہتا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے، مانا دل کے معاملے میں کوئی عدل نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں، کسی کی طرف دل کا رجحان زیادہ ہے، ایک کی طرف زیادہ ہے، ایک کی طرف کم ہے، یہ معاملہ جو ہے اس کے ہاتھ میں نہیں۔ فلم تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، تم طاقت نہیں رکھتے ہو کہ عدل کر سکو قلبی معاملات میں، لیکن جو ظاہری معاملہ، جیسے کہ حضور نے فرمایا اللہم انی اقسم فیما املک، کہ یا اللہ میں اپنی بیویوں میں عدل کرتا ہوں جو میرے ہاتھ میں ہے، فکیف اعدل فیما لا املک، لیکن جو دل میرے ہاتھ میں نہیں اس میں تو میں عدل نہیں کر سکتا، وہ تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو جس آیت میں حکم ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے، اس سے مراد دل کا معاملہ ہے کہ آدمی کی 4 بیویاں ہیں، ایک بیوی زیادہ پسند ہے، ایک بیوی کے ساتھ آدمی کی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک بیوی جو ہے اس کو زیادہ اچھی لگتی ہے، یہ ایک نیچر ہے، فطرت ہے، قلب کا میدان ہے، جس طرف جھکاؤ ہو جائے۔ اور وہ عدل جس کا ہمیں حکم ہے وہ یہ ہے کہ وقت میں عدل ہو، 2 بیویاں ہیں، ایک رات اس کے پاس ہے، ایک رات اس کے پاس ہے۔ لباس میں عدل ہو، یہ نہیں کہ ایک کے لیے تو 200 ریال میٹر کا کپڑا ہو اور دوسری کے لیے 10 ریال میٹر کا کپڑا ہو، وہاں عدل ہے۔ ایک کے لیے تو جناب آپ ماشاءاللہ قیمتی سے قیمتی گھڑیاں جو جیولری میں بکتی ہیں وہ خرید کے لے جائیں اور دوسرے کے لیے 5 ریال کی سڑک سے خرید لیں، تو یہ عدل کے خلاف ہے۔ تو اس لیے وہاں کا حکم جو ہے آپ دیکھیں، تو اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ عدل کرو، اور ہر چیز میں اللہ نے حکم دیا عدل کرو، اور خاص طور پہ بیویوں کے معاملے میں عدل کرو۔ تو اب آپ سمجھیں کہ اسلام نے اجازت دی ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَا وَرُبَاعَ، کہ 2 بیویاں رکھو اور 3 رکھو، 4 رکھو، اس سے زیادہ نہیں رکھو۔ اب جناب مسئلے کو سمجھیں، آخر یہ سارا غصہ اسلام پہ کیوں؟ ایک ٹھنڈے دل سے سمجھیں کہ ہر بات جو ہے، ہر تان جو ہے وہ اسلام پہ کیوں ٹوٹتی ہے؟ آپ یہ جہاں تک زیادہ شادیاں کرنے کا مسئلہ ہے، تو یہودیت میں بھی شادیوں پر پابندی ہے ہی نہیں، یہودی مذہب۔ یہودیت میں آپ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی آج بھی جو تورات موجود ہے ہمارے نزدیک ٹھیک ہے وہ محرف ہے، مغیر ہے، مبدل ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن ہے تو صحیح نا۔ آخر جو ہے اس میں دکھائیں کہ کہیں پابندی ہے، ان کے جو تالمود ہے اس میں دکھائیں کہ کہیں پابندی ہے۔ تو دیانت یہودیہ میں کوئی عدد ہے ہی نہیں، تو پھر صرف غصہ اسلام کے خلاف۔ دیانت نصرانیہ میں تعدد جو ہے یعنی زیادہ شادی کرنے پہ کوئی پابندی نہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ دستور السبائی نے المرأۃ فی القانون اور المرأۃ فی الاسلام، المرأۃ فی الفقہ، ایسی کتابوں میں انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں سینکڑوں حوالے دیے ہیں انگریزوں کی کتابوں سے اور بائبل سے، کہ انجیل سے، کہ دیانت نصرانیہ میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے صرف یہ کہا ہے کہ جو ہمارے راہب ہیں، جو ہمارے پادری ہیں، ان کو چاہیے کہ زیادہ شادیاں نہ کریں، کیونکہ انہوں نے بڑی ایک دین کی ذمہ داری کا معاملہ سر انجام دینا ہے، یعنی باقی کوئی کرے تو کر لے۔ اسی طرح افریقی ملکوں میں اپنی تبشیر کے لیے یعنی اپنے دین مسیحیت کو پھیلانے کے لیے باقاعدہ مسیحیوں نے اجازت دی وہاں کے زیادہ سے زیادہ شادیاں کرو تاکہ ہم دین مسیحی کو پھیلا سکیں، ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا، ان کے خلاف بھی کوئی غصہ نہیں آتا۔ تو آخر یہ سارا غصہ اسلام کے خلاف ہے، ایک ٹھنڈے دل سے سوچنے والی بات۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں کہ زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام سے اور آپ کی بعثت سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی کوئی تعداد نہیں۔ جاہلیت کے اندر جو ہے بڑے بڑے لوگوں نے عورتیں کی تھیں، حتیٰ کہ غیلان جب اسلام لائے اس کے گھر میں 10 عورتیں تھیں، اسی غیلان ابن سلمہ۔ اسی طرح ایک صحابی اسلام لائے اس کے گھر میں 8 عورتیں تھیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں بھی کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا، تو آخر اسلام پہ اتنا کیوں برستے ہیں؟ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں گے جناب یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں، اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 700 حرہ بیویاں ہیں اور 300 بانیاں ہیں۔ جو ہیکل سلیمانیہ جو یہودی بنا رہے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویاں تو بتائیں نا کتنی ہیں، 700 بیویاں، 700 حرہ بیویاں۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان نے ایک دفعہ قسم کھا لی کہ لاتوفن اللیلہ، آج رات میں اپنے 70 بیویوں کے ساتھ جمع کروں گا، اور تلد کل منہا فارسن، اور ہر ایک سے ایک اللہ بچہ دے گا اور وہ جہاد فی سبیل اللہ کرے گا۔ تو وہاں جناب وہ کہہ رہے ہیں تو سلیمان پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 3 شادیاں ہیں، ان پہ بھی کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 9 شادیاں ہیں، ان پہ بھی کوئی اعتراض نہیں۔ 3 شادیاں ہیں، ان پہ بھی کوئی اعتراض نہیں۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کی متعدد بیوی ہیں، ان پہ بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اگر اعتراض ہے تو صرف سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ پہ کیوں، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ تو اس لیے مہربانی کر کے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش۔ سید قطب نے ظلال القرآن میں بڑی اچھی بات کی، بڑی عجیب بات۔ اس نے کہا کہ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ عورتوں کے نکاح کرنے میں کھلی چھٹی دے دے، بلکہ اسلام تو الٹا پابندی لگانے کے لیے آیا ہے۔ اسلام نے تو تحدید کی ہے، اسلام نے رسی کھلی نہیں چھوڑ دی۔ یعنی جو لوگ 10 شادیاں کرتے تھے اس نے فرمایا اختر منہن اربعن، اب تم 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ہو، 4 جو چاہتے ہو رکھ لو، باقی کو چھوڑو، طلاق دو۔ تو اسلام تو اس کو محدود کر رہا ہے، پابندی لگا رہا ہے، کھلا چھٹی نہیں دے رہا کہ جتنا مرضی کر لو، ورنہ اس سے پہلے تو کوئی یعنی کوئی حد نہیں تھی، کوئی عادت ہی نہیں تھا، جتنا چاہو مرضی کرو۔ اچھا اب جناب اس کو ذرا آپ اس نظریے سے سوچیں کہ اگر ہم 4 شادیوں کی اجازت کے قائل نہ ہوں مثال کے طور پہ، تو کیا کریں؟ یہ بات پوری دنیا کو ماننی پڑے گی کہ خدا کی قدرت ہے کہ عورتوں کی تعداد جو ہے وہ ہر ملک میں زیادہ ہے مردوں، اور خاص طور پہ 2 جنگوں کے بعد، 2 عالمی جنگوں کی تباہی کے بعد، یعنی آپ غور کر کے دیکھ لیں کہ عالمی جنگوں کے بعد میونخ میں جرمنی میں باقاعدہ ایک بہت بڑی مؤتمر ہوئی جس میں انہوں نے بڑے بڑے اپنے فلاسفر اور مفکر اور اسکالر بلائے، اور اس میں ان کو فیصلہ کرنا پڑا کہ شادیوں پہ پابندی نہ لگاؤ، کیونکہ اگر ہم شادیوں پہ پابندی لگائیں گے تو جو عدد زائد ہے اس کا کیا حل ہوگا؟ اچھا میری بات نہ مانیں، آج بھی آپ حرم شریف میں چلے جائیں طواف کے لیے، آپ خود محسوس کریں گے کہ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں۔ تو اگر عورتوں کا عدد زیادہ ہے مردوں سے، تو اب ہم کیا کریں؟ ایک سے شادی کر دیں، باقی کے بارے میں کیا خیال؟ مثلا 1000 مرد ہیں، عورتیں ہیں 1500، 1000 نے تو 1000 سے شادی کر دی، باقی 500 کا کیا خیال ہے؟ کیا کریں؟ ان کو کھلا چھوڑ دیں، ان کو کسی دوسرے ملک میں پھینک دیں؟ اچھا اگر ایک آدمی چلو 1 سے شادی کر لے اور باقی 500 جو زیادہ ہیں ان سے ناجائز تعلقات رکھیں، اور اس ناجائز تعلقات کا جو انجام ہوگا، اس انجام کا جو بھیانک نتائج نکلیں گے وہ کیا ہوگا؟ یعنی آپ حیران ہوں گے، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ علم کے اعتبار سے اور وسائل کے اعتبار سے، جدید علوم کے اعتبار سے امریکہ بہت آگے۔ آپ حیران ہوں گے، صرف اس کے اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں کہ تقریباً 1 سال میں 1 ملین بچہ حرامی پیدا ہوتا ہے، 1 سال میں 1 ملین، یعنی 10 لاکھ۔ آپ لاس اینجلس میں ایک سکول تھا لڑکیوں کا، اور وہ سکول بھی بہت بڑا سکول نہیں تھا، یعنی ایک سکول، اور وہ بھی ثانویہ کے درجے کا، یعنی آپ سمجھ لیں ہائی سکول کے درجے کا سکول تھا۔ تو وہاں انہوں نے کہا کہ بھائی کسی نقطۂ نظر سے کہ بھی تمام لڑکیوں کا طبی معائنہ کرایا جائے، کہ ہمارے اسکول میں جو طالبات پڑھتی ہیں ان کا طبی معائنہ کیا جائے کہ کیا یہ ابھی تک محفوظ ہیں یا یہ برائی سے گزر چکی ہیں۔ تو 250 طالبات میں سے 241 طالبات جو تھیں وہ اس مرحلے سے پہلے ہی گزر گئی۔ یہ صرف ایک مدرسے کی رپورٹ۔ اسی طرح کیلیفورنیا میں 10,000 بچے 1 سال میں حاملہ بزنا اور زنا سے پیدا ہوئے۔ اسی طرح یہ بڑے ملکوں کی بات ہے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ، آج کل تو خیر لطیفہ بنا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے کے پاس پاور نہیں۔ آج کل ایک لطیفہ بن گیا ہے نا، وہاں ابھی بجلی بند ہو گئی تھی نا، تو اس لیے ایک لطیفہ ہو گیا کہ جی سب سے بڑی سپر پاور لیکن پاور نہیں، بجلی کینیڈا سے آئی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، انشاءاللہ وقت آئے گا، حقائق کھولیں گے اور ہر چیز ظاہر ہو جائے گی کہ حقیقت کیا ہے اور کون تھے حادثے کرنے والے۔ کوئی انسان سلیم العقل آدمی کبھی کسی حادثے پہ خوش نہیں ہو سکتا اگر اس کا عقل ٹھیک ہے۔ اب نارمل ہے تو الگ بات ہے، ایک آدمی پاگل ہے تو اس کی مرضی، وہ روز جا کے گاڑی ٹکرا دے گا، وہ روز جا کے ایکسیڈنٹ کرے گا، ورنہ کوئی سلیم العقل آدمی کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ حادثہ یہودیوں کے پار کیا جائے یا نصرانیوں پہ کیا جائے یا ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرائے جائیں یا عمارتوں پہ حملے کر دیے جائیں، اس میں جو رہنے والے ہیں ان سب نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ یہ کوئی سلیم العقل آدمی نہیں مانتا۔ لیکن اسی طرح کوئی سلیم العقل آدمی یہ بھی تسلیم نہیں کرتا کہ ہوائی جہاز آئیں، عمارتیں تباہ ہو جائیں، اسٹیل سے بنی ہوئی عمارتیں پگھل جائیں لیکن پاسپورٹ نہ جلیں، وہ پڑے ہوئے ہوں تاکہ ثابت ہو سکے کہ کون۔
یہ بھی کوئی سلیم العقل آدمی نہیں تسلیم کر سکتا. اور ایک وقت آئے گا جب حقیقت کھلے گی کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق. مسلمان کبھی ایسی بات سوچ ہی نہیں سکتا. ہمیں تو قرآن سبق ہی یہ دیتا ہے کہ ان اللہ لا يحب المفسدین اللہ لا يحب الفساد. ہمیں تو قرآن یہ سبق دیتا ہے کہ کافروں کی بھی حفاظت کرو. ہمیں تو اپنا نبی یہ سبق دیتا ہے، میثاق مدینہ پڑھاتا ہے، صلح حدیبیہ پڑھاتا ہے. ہمیں رحمت کا سبق دیتا ہے کہ جو لوگ حضور کے قتل کرنے کے در پہ ہیں یہودی، ان کو بھی حضور کہتے ہیں سامان بھی لے جاؤ اور یہاں سے آرام سے خیبر کی طرف چلے جاؤ. یعنی وہ اسلام کا بھی یہ تصور کر سکتا ہے کہ ایک ایسی بلڈنگ جس میں یہودی بھی ہوں، جس میں ہندی بھی ہوں، جس میں بنگالی بھی ہوں، جس میں مسلمان بھی ہوں، جس میں عرب بھی ہوں، جس میں پوری دنیا کی اکنامک ساری کمپنیوں کا مال لگا ہوا ہو، ان کو توڑنے سے اسلام کو کیا ملتا؟ سوچنا تو چاہیے نا. لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ کو میری بات یاد آئے گی. حقائق کبھی نہیں چھپ سکتے. حقیقت کو جتنا آپ چھپائیں نہیں چھپ سکتی. ایک وقت آئے گا کہ چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آخری کا، اور حقیقت نکلے گی کہ اصل ان حوادث کا ذمہ دار کون. لیکن اس وقت تک پتہ نہیں پلوں کے نیچے کتنا پانی بہہ چکا ہوگا. بعد میں عقل آئی تو کیا فائدہ ہوا. ضرورت تو اس بات کی ہوتی ہے کہ عقل جلدی آئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں نقصان سے بچ جائیں. تو خیر بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب ہمارے پاس کیا حل ہے کہ عورتوں کا عدد زیادہ ہے. تو اب کیا کریں؟ ایک سے شادی کر لیں، باقی کو چھٹی کر لیں، وہ جائیں جا کے نعوذ باللہ پیشہ کریں. یا اگر ہم ایک سے شادی کریں باقی سے ناجائز تعلقات رکھیں تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ کس کی وارث ہوگی؟ اچھا، اسی طرح اب تیسرا حل ایک رہ جاتا ہے کہ ہم ہر آدمی کو اجازت دیں کہ تم ایک کے بجائے کم از کم 4 شادیاں کر لو، ایک کے بجائے 2 کر لو، ایک کے بجائے 3 کر لو. اور یہ اجازت بھی ہم ان کو دیں کہ جو آدمی دوسری شادی کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے پاس خرچہ ہے، نفقہ ہے، جگہ ہے، مکان ہے، اور وہ میڈیکلی اور فزیکلی بھی فٹ ہے کہ 2 بیویوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے، اس کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ تم شادی کرو. اور ساتھ یہ بھی حکم دیتا ہے کہ عدل، ساتھ یہ پابندی بھی لگاتا ہے کہ عدل کرو، انصاف کرو. اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت والے دن وہ آدمی جو 2 بیویوں کے درمیان میں عدل نہیں کرتا، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میدان حشر میں آئے گا تو اس کا ایک حصہ جو ہے اس پہ فالج گرا ہوا ہوگا، تاکہ میدان حشر کا ہر بندہ اولین و آخرین کے سامنے وہ رسوا ہو جائے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنی بیویوں کے درمیان میں عدل نہیں، جس نے اپنی بیویوں کے درمیان میں انصاف کیا. اچھا، اب اسی طرح آئیں گی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی 2 بیویوں کی اجازت نہ دیتے، مثال کے طور پر آپ نے شادی کی، اولاد نہیں ہوئی، اب آپ کیا کریں گے؟ دوسری شادی کی تو اجازت ہی نہیں. اور آپ نے ماشاءاللہ میڈیکلی طور پہ اپنا چیک اپ کرایا، آپ ٹھیک ہیں. ایک تو ہے نا چلو بھی بندہ غلط ہے، لیکن آدمی ٹھیک ہے، مرد ٹھیک ہے، میڈیکل طور پہ وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی اولاد نہیں ہوئی. اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو، میرا ذکر باقی ہو، میری نسل باقی ہو، میری ماں باپ نے جائیداد چھوڑی ہے ان کا کوئی وارث پیدا ہو. یار سنی ہوئی رسم نہ لیا کو. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے، تو اگر اولاد نہ ہو اور دوسری شادی کر نہیں سکتا تو کیا کرے؟ پہلی بیوی کو چھوڑ دے. حل کیا ہے اس کا؟ آپ حل بتا. اچھا، اسی طرح مثلا ایک آدمی نے شادی، اب اتفاق کی بات ہے، اللہ کی شان ہے کہ وہ عورت جو ہے، اب پتہ تو کسی کو نہیں ہوتا اور ہر آدمی اپنے اوپر پردہ دیتا ہے، جب وہ اپنے خاوند کے گھر میں آئی تو وہ بیچاری مرد کے قابل ہی نہیں. میرا اپنے دوست ہیں اور وہ بہت بڑے ماشاءاللہ لینڈ لارڈ ہیں، تو انہوں نے یورپ میں ایک میم سے شادی کی. تو شادی کرنے کے بعد جب وہ آئے بہاولپور میں، اتفاق کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، اچھا وہ بیوی جب شادی کی بالکل ٹھیک تھی بیچاری عورت، یعنی اس وقت وہ غریب عورت بالکل ٹھیک تھی. لیکن جب وہ یہاں اپنے ملک میں آئے، واپس آئے، وہ 1 سال گزرا، تو اس عورت کے بدن میں اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک ایسی ہڈی بڑھنی شروع ہو گئی کہ وہ اپنے خاوند کے قابل ہی نہ رہی. اب جناب وہ مشورے کیے گئے اور آپریشن کی تجاوز نے کہا جی یہ آپریشن بالکل ہو جائے گا اور بہت آسان ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ پھر رک نہیں سکتی، یہ دوبارہ آ جائے. اب آپ اندازہ کریں اب وہ کیا کریں گے. ایک آدمی نے اتنے شوق سے شادی کی، وہ بیوی بیچاری اس کے حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل ہی نہیں رہی، اس میں عورت کا کیا قصور ہے. اب مرد کیا کرے؟ یا تو اس کو طلاق دے دے جس کو دوسرے ملک سے لے آئے. وہ بیچاری ایک غیر ملکی اور ایک یورپین عورت، ایک انگریز عورت، وہ اپنا سارا معاشرہ وطن چھوڑ کے ہمارے ملک کے دیہاتوں میں آ گئی بیچاری. ایک اس کی اتنی بڑی قربانی
اور اگر وہ دوسری شادی بھی نہ کر سکتا ہو شرعاً تو کیا کرے آپ؟ والدین کا تقاضا ہے کہ اللہ کرے ہماری اولاد کی اولاد ہو، تو اب وہ کیا؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ایک بیوی سے مطمئن نہیں ہو سکتا. کیوں؟ بیوی حیض کے دن میں ہے، بیوی نفاس کے دن میں ہے، بیوی حمل سے گزرے گی، بیوی حمل کے بعد ولادت سے گزرے گی، ولادت کے بعد بیوی اولاد کی رضاعت کے مرحلے سے گزرے گی، اس کی پھر بود و باش اور پرورش کے مرحلے سے گزرے گی. مرد تو نہیں گزرے گا. لہذا صاف بات ہے کہ عورت ایک بچے کے بعد، 2 بچوں کے بعد، 3 بچوں کے بعد کمزور ہوتی چلی جائے گی، لیکن مرد تو کمزور نہیں ہوگا. تو اب وہ مرد کیا کرے؟ اس لیے اسلام نے ایک عادلانہ نظام رکھا ہے کہ بھئی اگر تم ایک بیوی سے خوش ہو، اللہ نے تمہیں اولاد بھی عطا فرما دی ہے اور تمہارا معاشرہ خوش ہے، مطمئن ہے، اطمینان سے تم لوگوں کی زندگی گزر رہی ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ دوسری شادی کرو. کیونکہ دوسری شادی کی اللہ نے اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا. بات کو سمجھ، یعنی یہ حکم نہیں دیا جیسے ہمیں حکم ہے کہ 5 نمازیں پڑھو، ہمیں حکم ہے کہ رمضان کا روزہ رکھو، ہمیں حکم ہے کہ اللہ صاحب طاقت بنائے زندگی میں ایک دفعہ حج کرو، ہمیں حکم ہے کہ اگر تمہارے پاس مال ہے تو زکات دو. یہ فرائض ہیں. دوسری شادی کرنے کا حکم نہیں دیا، اجازت دی. اجازت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک آدمی ہے، مریض ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے. اگر وہ زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا، آنکھوں کا آپریشن کرائے، اشارہ کر لے، تو یہ اجازت ہے. اسی طرح اسلام نے کہا کہ اگر کہیں ایسے حالات ہیں کہ عورتوں کا عدد بڑھ گیا ہے، کسی خاندان میں عورتیں زیادہ ہیں، اچھا وہ عورتوں کو اپنے خاندان کے علاوہ باہر بھی بیاہنے کے پر تیار نہیں ہیں، تو کیا کریں؟ کہ اسلام نے اجازت رکھی کہ گناہ کے بجائے وہ دوسری شادی کر لیں. اچھا، اس لیے اب آپ دیکھیں کہ جب اسلام نے زنا کو حرام قرار دے دیا اور زنا پہ اتنی بڑی سزا رکھ دی کہ اگر کنوارا مرد اور کنواری عورت ہے تو اس کو 100 کوڑا مارا جائے، اور اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو پھر ان کو رجم کر کے ختم کر دیا جائے کہ یہ ایسی بیماری ہے اور یہ ایسا جراثیم ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض بیماریاں جب حد سے نکل جاتی ہیں تو وہاں یہی کرنا پڑتا ہے کہ جی اب یہ ناسور ہے، اب یہ گینگرین ہے، اب اس عضو کو کاٹنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں. اسلام کہتا ہے کہ شادی کے بعد اتنا بڑا بے وفا ہے کہ گھر میں بیوی موجود ہے، اور یہ عورت اتنی بڑی بے حیا ہے کہ شوہر موجود ہے اور ایک دوسرے سے گناہ کر رہی ہے، ایسے وجود کو ختم کر دیا جائے تاکہ معاشرہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جائے. تو اب ان حالات میں جناب اگر اس کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دی جائے، زنا حرام ہے، زنا پہ سزا ہے، غیر محرم عورت پہ نظر ڈالنا حرام ہے، غیر محرم عورت سے بات کرنا حرام ہے، غیر محرم عورت کے ساتھ سفر کرنا حرام ہے. تو یہ بندہ اپنے آپ کو بچائے کیسے؟ اچھا، اب اس کے بعد جناب دوسری بات بھی سن لیں کہ بعض جو دین سے صرف نہیں بلکہ عقل سے بھی گزر گئی ہیں عورتیں، وہ کہتی ہیں کہ جناب اگر اسلام میں عدل ہے تو ایک مرد اگر 4 بیویاں رکھ سکتا ہے تو ایک بیوی 4 شوہر کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ مساوات ہو، عدل ہو. ایک مرد کو اگر 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے تو ایک عورت کو بھی 4 شوہر رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے تھی. تو اصل بات یہ ہے کہ ایک تو ہے نا محض زندقہ، بے دینی، لا دینیت، ورنہ کوئی صاحب عقل آدمی، صاحب قلب سلیم عورت یہ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ایک عورت بیک وقت 4 خاوندوں کی بیوی بنے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے مثلا 4 خاوند ہیں، بچہ پیدا ہوا، یہ کس کا ہوگا؟ تو نسب تو پھر بگڑ گیا. تو جس نسب کو بچانے کے لیے اللہ نے شادی رکھی تھی وہ تو ویسے مخدوش ہو گیا. اچھا، پھر جناب یہ ہے کہ ایک رات میں 4 خاوندوں کو شوق ہو گیا بلانے کا، تو یہ کہاں کہاں تشریف لے جائیں گی؟ کیونکہ 4 اس کے خاوند ہیں، سب کو حق ہے اور اتفاق سے 4 کو ضرورت ہے. تو یہ کیا کرے جناب؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک عورت 4 میں تقسیم کر دی جائے. اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس عورت کی عزت محفوظ رکھنا چاہتے ہیں وہ اپنی بے عزتی کرانا چاہتے ہیں کہ وہ بیک وقت 4 مردوں کا کھلونا بنے. اگلے وقتوں کے لوگوں کا تو یہ عالم تھا کہ ایک بزرگ تھے، اس دور میں آپ کو پتا ہے پرانے دور جو تھے ہمارے انڈو پاک کے، تو اس دور میں یہ حمام اور یہ باتھ روم اور جناب یہ ٹوٹیاں اور یہ فلش اور یہ نظام کہاں ہوتے تھے؟ وہاں مٹی کے لوٹے ہوتے تھے، انہیں سے آدمی وضو کرتے تھے، اور دیہاتی دور تھا، اور ڈول ہوتے تھے جناب چمڑے کے، اس سے پانی نکال لیا اور مٹی کے لوٹوں میں بھر لیا اور جا کے وضو کر لیا. تو ایک بزرگ ایک دن جناب بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، تو ایک بندہ گزرا، اس نے پوچھا کہ حضرت خیریت تو ہے، آپ تو رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں بھائی، میرا وہ لوٹا جو تھا نا وہ ٹوٹ گیا، اس کے افسوس میں. اس نے کہا بھائی یہ اچھے مولوی صاحب،
یہ اچھے ہمارے امام مسجد ہیں کہ بھئی ایک مٹی کا لوٹا ٹوٹ گیا، تو یہ اس کو بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. اس نے کہا حضرت میں اس میں رونے والی کیا بات ہے، کون سی خدا نہ خواستہ قیمتی چیز ہے کہ آپ اس کے بیٹھے رو رہے ہیں، میں ابھی آگے آپ کے لیے 2 اور لوٹے لے آتا. تو مہربانی فرمائی یہ کون سے رونے کی بات ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ بھائی تم نے سمجھا نہیں نا بات کو، کافی عرصے سے ہم استعمال کر رہے تھے، وہ ہمیں دیکھ چکا تھا، ہم اسے دیکھ چکے تھے، تو اب نیا لوٹا لائیں گے تو پھر اس کے آگے بھی تو پردہ کھولنا پڑے گا. تو ہم تو اپنی اس پر داری کو رو رہے ہیں، تم سمجھ رہے ہو کہ مٹی کے لوٹے کو رو رہے ہیں. ہم تو مٹی کے لوٹے کو نہیں رو رہے ہیں، ہم تو اس بات کو رو رہے ہیں کہ اب ایک اور آدمی کے سامنے کپڑا کھولنا پڑے گا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو مٹی کے لوٹے سے حیا آتا ہو وہ کبھی برداشت کر سکتے ہیں کہ عورت آج میرے گھر میں ہو، کل اس کے گھر میں ہو، پرسوں اس کے گھر میں ہو، پرسوں اس کے گھر میں ہو، اور 4 شوہروں سے بھگتنے کے بعد پھر جناب وہ پہلے کے پاس تشریف لے آئے. تو کیا یہ انسانیت ہوگی، عقل ہوگا، یا ایک عورت کو پھر طوائف بنانا ہوگا جس چیز کو اسلام منع کرتا ہے؟ یہی تو ایک شریف عورت کا اور ایک طوائف کا فرق ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نا جی کہ اب ایک شریف عورت ہے، وہ بیچاری اپنے خامند کو، اپنے بچوں کو خوش نہیں رکھ سکتی. کبھی خامند ناراض ہے، کبھی بچے نے منہ بگاڑا ہوا ہے، کسی کو ناشتہ وقت پہ نہیں ملا، کسی کی قریض ٹھیک نہیں بنی، کسی کی استری ٹھیک نہیں ہوئی. اور ایک طوائف ہے وہ 100 آدمی کو روز خوش رکھتی ہے. سب آ رہے ہیں، اچھا گانے میں باقاعدہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے شریف، اور باقاعدہ پیسے اٹھا رہے ہیں. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے سے زیادہ تعلق رکھتی ہے، حالانکہ وہ کسی سے تعلق نہیں. یعنی اس کے باوجود وجہ کہتے اسلام عورت کو طوائف نہیں بنانا چاہتا، اسلام عورت کو بیٹی بنانا چاہتا ہے، اسلام عورت کو بہن بنانا چاہتا ہے، اسلام عورت کو ماں بنانا چاہتا ہے، اسلام عورت کو بیوی بنانا چاہتا ہے. اسلام اس کے تحفظ کا ذمہ دار ہے. اسلام اس کو ایک قیمتی جوہر بنانا چاہتا ہے. اگر تم اس کو امیٹیشن بنانا چاہتے ہو، تم اس کو آرٹیفیشل جیولری بنانا چاہتے ہو، تم اس کو ہر بازار کی زینت بنانا چاہتے ہو، تم اس کو ہر شو کیس میں سجانا چاہتے ہو، تم اسی طرح زمانہ جاہلیت کی طرح آج بھی اسے شو کیس میں کھڑے ہو کے اس کی نیلامی کا پرچار کرنا چاہتے ہو، تو اسلام ایسے فلسفے کا قائل نہیں ہے. اسلام نے عورت کو ایک عزت دی ہے، ایک مقام دیا ہے، ایک عظمت دی ہے کہ عورت نبی تو نہیں بن سکتی لیکن نبی کی ماں تو بن سکتی. عورت نبی تو نہیں بن سکتی لیکن صدیقہ تو بن سکتی ہے. عورت نبی تو نہیں بن سکتی لیکن مفسرہ تو بن سکتی ہے. عورت نبی تو نہیں بن سکتی لیکن قانتہ تو بن سکتی ہے. اللہ نے فرمایا صدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین. اللہ تبارک و تعالی نے بی بی مریم کو فرمایا وہ صدیقہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلام کی روح سے اگر آپ تعصب کی عینک اتار دیں گے، اگر آپ سرخ شیشہ اتار کے گرین شیشہ استعمال کریں گے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسلام سب سے بڑا محافظ ہے عورت کا. اسلام سب سے اس مقام کی حفاظت کرنے والا دین ہے، بلکہ اسلام نے ہی عورت کو حقوق دیے. اب حضور کی شادیاں مبارک ہیں کہ زیادہ شادیاں کی. تو اب جناب یہ اندازہ کریں کہ کیا حضور کی شادیاں ساری جوانی کی ہیں یا بڑھاپے کی؟ ایک جواب ہی کافی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عین شباب ہے 25 سال عین جوانی، تو اس وقت تو آپ ایک بیوہ عورت سے شادی فرماتے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور کی عمر ہو گئی 53 سال. یعنی 25 سال سے 25 اور یعنی 28 سال صرف ایک بیوہ عورت سے گزارتے ہیں زندگی. تو اگر حضور کی زیادہ شادیاں کرنے کا مقصد نعوذ باللہ خواہش نفسانی کی تکمیل تھی، تو حضور تو 25 سال کی عمر کے میں زیادہ شادیاں کرتے ہیں. نہ کہ جب 53 سال کی عمر میں حضور یعنی بوڑھے ہونا شروع ہو گئے اور ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں. تو یہ دراصل اللہ کا حکم تھا. جیسے بی بی عائشہ کی سیرت میں آپ پڑھ چکے ہیں، جیسے بی بی زینب کے واقعے میں آپ پڑھ چکے ہیں، جیسے بی بی صفیہ کے واقعے میں آپ پڑھ چکے ہیں، جیسے بی بی سودا کے واقعے میں آپ پڑھ چکے ہیں. تو یہ تخصص تھا نبوت کا، اور اللہ کے نبی کے دین کو پھیلانے کے لیے اللہ نے ان کو خصوصی اجازت دی. اچھا، اور خصوصی اجازت میں بھی فرق ہے. مانا کہ عام امتی اگر 4 بیویاں ہیں، ایک بیوی مر گئی اور کر سکتا، 4 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو طلاق دے دی تو اور کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے اپنے نبی کو پابند کر دیا کہ میرے نبی آپ اب اس کے بعد آپ اگر کسی کو طلاق دے دیں یا کوئی مر جائے، آپ ان کے بعد اور کسی عورت کو نہیں لا. یعنی اگر 4 کے بجائے حضور کو زیادہ کی اجازت ملی تو پھر آگے پابندی لگا دی گئی. حضور کی امت کو اجازت 4 کی ملی لیکن آگے بھی اجازت دے دی گئی. تو دونوں طرف دیکھا جائے تو ایک عدل تھا اور حضور کے لیے اللہ کا حکم تھا، اور دین محمد مصطفیٰ کو پھیلانے کے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا. کہ بی بی صفیہ آئیں تو آپ دیکھیں کہ سینکڑوں غلاموں کو آزادی مل گئی. بی بی زینب آئی تو قریش کے دلوں میں قدورتیں دور ہو گئیں.
بی بی حبیبہ آئیں تو ابو سفیان کے دل میں جو غیظ و غضب تھا وہ دھل گیا، اور بی بی عائشہ آئیں تو نصف دین کی وارث بن گئیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے آدھا دین سیکھنا ہو تو عائشہ سے سیکھ لے۔ تو تمام علوم نبوت کے وارث بنانے کے لیے اللہ نے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی اختیارات سے نواز۔ اب آپ دیکھیں نا جی کہ آپ کے ہاں بھی تو خصوصی اختیارات ہیں کہ جی آپ کا پریزیڈنٹ ہے یا آپ کا پی ایم ہے یا آپ کا سی ایم ہے، وہ کورٹ سے مستثنا ہے، حاضر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اگر آپ کسی کے خصوصی اختیارات دینے پر اختیار رکھتے ہیں تو وہ خالق، وہ مالک جنہوں نے ان کے سروں پہ نبوت کا تاج رکھا ہے، وہ اپنے پیغمبروں کو خصوصی نوازات اور خصوصی اعزازات سے نوازنے کا حقدار نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ للہ وکفى والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ دروس اسلام اور عورت کا مقام جاری ہے۔ الحمدللہ ہم نے مسئلہ نکاح، مسئلہ طلاق اور اس کے اسرار و حکم کے بارے میں اپنے علم کے مطابق دروس سابقہ میں باتیں کی ہیں، اور آج ہم جس عنوان پہ انشاءاللہ بات کریں گے وہ ہے عورت کے لیے پردے کا اہتمام۔ لیکن اس بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ یہ بات دماغ میں رکھ لیں کہ سب سے پہلے جیسے تہذیب روم تھی، تہذیب فارس، تہذیب مصر، زمانہ جاہلیت، ان ادوار کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو عزت و شوکت بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بے آب و گیاہ سرزمین میں، اس وادی غیر ذی زرع میں، اس جاہلیت پہ فخر کرنے والی قوم میں، اس اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والی قوم میں اللہ نے رحمت دو عالم، رحمت مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے اس ظلمت کو نور میں بدل ڈالا، ظلم کو رحم میں بدل ڈالا، وحشیوں کو رحماء بینہم کی تفسیر بنا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عورت کو عزت بخشی، عظمت بخشی، اسلام چھاتا گیا، تمام پرانی تہذیبیں اور ان کی قوتیں جو تھیں وہ سب نگو ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عزت بھی دی، عظمت بھی دی، غلبہ بھی دیا کہ صحابہ کے ابتدائی دور میں، یعنی خلفائے راشدین کے دور میں 80 لاکھ مربع میل تک اسلام تھا۔ پھر اس کے بعد ادوار آئے، بنو امیہ کا دور آیا، بنو عباس کا دور آیا، خلافت عثمانیہ کا دور آیا، اور ان تمام ادوار کے بعد اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، پھر ہماری کوتاہیاں، ہماری بدعملیاں، ہمارا دین سے دور ہونا، ہمارا اللہ کے احکامات سے منہ موڑنا، کیونکہ اللہ کی مدد تو اس وقت تک شامل ہوتی ہے جب ہم اللہ کے احکام پہ چلیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت میں سارا مسئلہ بیان فرما دیا ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ میری معیت نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہے جن میں یہ دو چیزیں ہوں، ایک تقوی ہو، ایک احسان ہو۔ تو تقوی کا کیا معنی کہ ہر نافرمانی سے بچنے والے، محرمات سے بچنے والے، منکرات سے بچنے والے، معاصی سے بچنے والے، اور احسان کا کیا معنی کہ طاعات پہ چلنے والے، اللہ کے احکام کی پیروی کرنے والے۔ تو جب ہم میں یہ چیزیں آئیں گی تو اللہ کی معیت نصرت ہمارے ساتھ آئے گی۔ ایک دو لفظی بات ہے، آج لوگ کہتے ہیں نا جی دیکھیں جی افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، اور جی عراق میں کیا ہو رہا ہے، اور جی شیشان میں کیا ہو رہا ہے، جی بوسنیا میں کیا ہوا ہے، جی کوسووا میں کیا ہوا ہے، جی فلسطین میں کیا ہوا ہے، جی کشمیر میں کیا ہوا ہے، جی اور متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ لیکن ہمیں یہ بھی تو غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اس مدد کے لیے ہم وہ ماحول پیدا کر چکے ہیں؟ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی، لیکن شرط یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر۔
لیکن اگر ہم فضائے بدر نہ پیدا کریں تو پھر اللہ کی نصرت کے طلبگار رہنے کا کیا مطلب؟ اس لیے آپ ایک معمولی سی بات ہے کہ آپ کو گورنمنٹ نے آپ کو ایز اے ڈاکٹر رکھا ہے، آپ کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ہے، اپائنٹمنٹ ہوئی ہے، آپ کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ تنخواہ مقرر ہے، آپ کی ڈیوٹی وغیرہ، لیکن اگر آپ ڈیوٹی نہیں کریں گے تو آپ کو کب تک رکھیں؟ اگر آپ اس کام کو سر انجام نہیں دیں گے تو آپ کو کب تک رکھیں؟ اگر آپ اپنے کام میں غفلت کریں گے تو آپ کو کب تک رکھیں؟ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم تو بالکل اللہ کے نافرمان بن جائیں؟ ہم تو اللہ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی، لیکن شرط یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر۔ لیکن اگر ہم فضائے بدر نہ پیدا کریں تو پھر اللہ کی نصرت کے طلبگار رہنے کا کیا مطلب؟ اس لیے آپ ایک معمولی سی بات ہے کہ آپ کو گورنمنٹ نے آپ کو ایز اے ڈاکٹر رکھا ہے، آپ کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ہے، اپائنٹمنٹ ہوئی ہے، آپ کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ تنخواہ مقرر ہے، آپ کی ڈیوٹی وغیرہ، لیکن اگر آپ ڈیوٹی نہیں کریں گے تو آپ کو کب تک رکھیں؟ اگر آپ اس کام کو سر انجام نہیں دیں گے تو آپ کو کب تک رکھیں؟ اگر آپ اپنے کام میں غفلت کریں گے تو آپ کو کب تک رکھیں؟ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم تو بالکل اللہ کے نافرمان بن جائیں؟ ہم تو اللہ کے احکامات سے غافل ہو جائیں؟ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی کھلے بندوں کو خلاف ورزی کریں؟ ہم اللہ کے احکام کو چھوڑ کے کفر کے احکام پہ چلیں؟ ہم اسلام کی تہذیب کو چھوڑ کے کفر کی تہذیب کو اپنائیں اور لیکن اللہ ہماری مدد ضرور کرے؟ یہ تو کوئی معقول بات نہیں ہے۔ اسی لیے تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب آپ تھوڑا سا اس پہ توجہ کریں کہ ان تمام ادوار کے بعد پھر 18ویں صدی میں کفر نے پھر غلبے کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ 18ویں صدی میں ایسی شورشیں برپا ہوئیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے، اور 18ویں صدی مکمل ہو کے 19ویں صدی کے نصف تک تقریباً یہ عالم ہو گیا کہ ہم نے پھر اپنی وہ عزت کا مقام جو تھا وہ ہم کچھ، اور پوری دنیا پہ کفر کا فلسفہ، کفر کی معاشرت اتنی پھیلی اور اس کو انہوں نے اتنا عام کیا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، کہ مسلمان احساس سے کمتری میں مبتلا ہوئے اور اتنے ڈرتے گئے، دبتے گئے، مٹتے گئے کہ ہر چیز میں ہماری کوئی حقیقت نہیں۔ تو اب جناب جب ہوش آیا تو ہمارا تو سب کچھ چمن اجڑ چکا تھا۔ جب ہمیں ہوش آیا تو اب دو فرقے پیدا ہوئے۔ ایک فرقے نے کہا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کی تہذیب جدید کی یلغار کا مقابلہ تو نہیں کرتے، ہم کم سے کم کوئی ایسا رخ اختیار کریں کہ یہ ہمیں اپنا سمجھ لیں۔ تو انہوں نے صرف اپنے ان دشمنوں کو راضی کرنے کے لیے، جب انہوں نے کہا کہ جناب یہ جہاد کیا ہے، ہر وقت آپ جہاد کرتے ہیں، میں کہا نہیں جناب، جہاد کا مطلب یہ تھوڑا ہے، جہاد کا مطلب تو ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرو، بس برائیاں چھوڑ دو، آپ نے تو جہاد کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ میں کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تمہارے یہاں یہ کیا ہے کہ 4 بیویاں کرو؟ انہوں نے کہا جی نہیں وہ تو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ عدل نہ کرو تو ایک ہو، اور عدل تم کر نہیں سکتے، لہٰذا مانا ایک ہو۔ جی بالکل ہمارے یہاں تو جناب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک ٹھیک ہے۔ تو ہر وہ قانون، سیاست، معاشرت، حتیٰ کہ عقائد جو تھے وہ بھی بدلے گئے، اور سب سے بڑا دکھ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے قرآن کے احکام ڈھونڈ کے بدل ڈالے، یعنی خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدلتے، خود کو تبدیل نہیں۔ اور نتیجہ کیا تھا، ذہن کیا تھا، اپروچ کیا تھی، سوچ کیا تھی کہ بھئی ہم ان کو بتا سکیں کہ نہیں جناب ہم تو بہت بڑے متمدن لوگ ہیں اور ہم تو بڑے تہذیب یافتہ لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کے ہاں یہ کیا مصیبت ہے کہ عورت کو آپ نے ایک خیمے میں رکھا ہوا ہے اور قید کیا ہوا ہے اور ایک برقعے میں رکھا ہوا ہے؟ کہا نہیں جی نہیں، یہ تو جاہل لوگوں کی بات ہے، اسلام میں تو بہت آزادی ہے، اسلام عورت کو باہر جانے سے نہیں روکتا، اسلام عورت کو تماشا دیکھنے سے نہیں روکتا۔ بی بی عائشہ دیکھیں جناب، بخاری شریف میں تماشا دیکھتی تھی حبشیوں کا، اور اسلام نے عورت کو جناب بہت حقوق دیے ہیں۔ تو ہم نے نعوذ باللہ صرف اغیار کو راضی کرنے کے لیے اپنے قرآن کے احکامات کو بھی بدل ڈالا۔ ہم اتنے مرعوب ہو گئے، ہم اتنے یعنی ان سے دب گئے کہ ہم نے اپنے احکامات
آج بھی آپ دیکھیں مسلمان ملکوں میں وہی لارڈ مکالے کی بات. آج بھی اگر آپ جا کے دیکھ لیں کہ بھی مثلا مسلمان ملک بن گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن آج بھی ان کے ہاں قانون وہی رائج ہے جو انگریز نے بنایا، آئین وہی رائج ہے جو انگریز نے بنایا، دستور وہی رائج ہے جو انگریز نے بنایا. یعنی آج بھی آپ حیران ہوں گے کہ اب کہ انڈیا آزاد ہو گیا، پاکستان آزاد ہو گیا، بنگلہ دیش آزاد ہو گیا، لیکن آج بھی آپ کی جو سب سے بڑی عدلیہ ہے اس کو سپریم کورٹ ہی کہتے ہیں، اس سے نیچے والی کو ہائی کورٹ ہی کہتے ہیں، اس سے نیچے والی کو سیشن کورٹ ہی کہتے ہیں، اس سے نیچے والی کو آپ سول کورٹ ہی کہتے ہیں. یعنی آج تک ہم انگریز کا نام بھی نہیں بدل سکے اپنے ان اداروں پہ. آج بھی ہم کہیں گے جی پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، یہ کیا ہے جی یہ پی ایم ہاؤس ہے، یہ کیا ہے جی یہ سی ایم ہاؤس ہے، یہ کون صاحب ہیں جی یہ ڈی جی صاحب ہیں، یہ کون صاحب ہیں یہ سی جی صاحب ہیں. کیا یعنی تم نے اتنی آزادیوں کے بعد تم نے پھر یہ خون کی ندیاں کیوں بہا دی؟ تم نے کیوں اپنی عزتیں عصمتیں گوا دی کہ اگر اس کے بعد ہی ہم نے کافر رہنا ہے تو پھر کافروں سے لڑائی کا کیا بنا تھا؟ تو گزارا تو پہلے کافروں کے ساتھ بھی ہو رہا تھا نا، بھی روٹی کھانی ہے اگر تو روٹی تو آدمی ہر جگہ کھا لیتا ہے. روٹی تو آج بھی جو لوگ کافروں کے ملک میں رہتے ہیں وہ زیادہ اچھی کھا رہے ہیں، ان کو تنخواہیں بھی زیادہ اچھی ملتی ہیں، ان کا جو اسٹینڈ آف لیونگ ہے وہ بھی ہم سے زیادہ اونچا ہے. تو یہ اسی لیے ہم نے اسلام قبول کیا تھا. اس لیے یعنی آپ حیران ہوں گے، یعنی آپ پریشان ہو جائیں گے کہ آج بھی ہماری کورٹوں میں جو وکلاء آتے ہیں آج بھی اسی طرح وہ میلارڈ گردن جھکائیں گے، آج بھی وہ وہی کالا گاؤن پہن کے آئے گا، آج بھی وہ بحث انگریزی میں ہوگی، آج بھی وہ فیصلہ ڈکٹیشن انگریزی میں ہوگی اور فیصلہ انگریزی میں لکھا جائے گا، نہ ہندی میں لکھا جائے گا، نہ اردو میں لکھا جائے گا، نہ بنگلہ میں لکھا جائے گا، کیونکہ جو جج ہیں ان کو تو آتی نہیں ماں سوا اس کے، وہ ڈھونڈنے سے پڑھا ہے. اچھا آج آپ کے پورے جتنے آپ کے ملک ہیں، آپ ماشاءاللہ چونکہ زیادہ ڈاکٹر صاحبان ہیں سمجھتے ہیں، آپ میڈیکل کی جو تعلیم ہے اور جو آپ کی کتابیں ہیں، جو آپ کا فزیاء ہے، جو آپ کا کیمیا ہے، جو آپ کے علوم ہیں جن کو آپ نے میڈیکل میں پڑھنا ہے، کیا اردو میں پڑھتے ہیں، آپ ہندی میں پڑھتے ہیں، بنگلہ میں پڑھتے ہیں یا انگلش میں پڑھتے ہیں؟ اور ہر آدمی یہ زور دیتا ہے کہ جی بس میرا بچہ جو ہے نا وہ انگریزی جب تک اچھی نہیں بولے گا نا اس کا ایڈمیشن بڑا مشکل ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ انگریزی ایسے بولتا ہو نا منہ ٹیڑھا کر کے کہ ٹیمز کے پانی سے دھلی ہوئی انگریزی اور ابدیکن کی طرح کندھے اچکا کے معلوم ہو کہ واقعی کاؤبوائے ہے اور نسلی اولاد ہے، اس کو ایڈمیشن ملتی. یہ مسلمان ہے، سیدھی بات کرو یا چھوڑ دو اسلام کو، یا ادخلوا فی السلم کافۃ، یا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یا پورے کے پورے نکل جاؤ. بگڑی ہوئی عقل سے حماقت اچھی اور دھوکے کی محبت سے عداوت. یہی وہ وجہ ہے کہ ہم اسلام کو بدنام کرتے ہیں، یہی وہ وجہ ہے کہ آج اسلام کی کوئی عزت اور کوئی عظمت. اگر آپ صحیح معنی میں اسلام میں ہوں تو آپ کے تو ہر عمل میں دعوت ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ایک دفعہ میں پیرس میں تھا تو بس کچھ میں نے تکلف بھی کر لیا، کچھ چونکہ میرا زیادہ تعارف نہیں تھا اور میں کسی اتفاق سے میرے پاس 2 دن فارغ تھے تو میں نے کہا کہ چلو ہم پیرس بھی دیکھ لیتے. میں نے لندن سے پیرس چلا گیا. دوستوں نے کسی کو فون کر دیا کیونکہ وہ ان دوستوں کے ملنے والے لوگ تھے، تو اس لیے ان سے میں نے جب ملاقات ہوئی میں نے کہا بھی میں قیام ہوٹل میں کروں گا، باقی آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ایئرپورٹ پہ آ گئے اور آپ مجھے آپ سیر کرا دیں، آپ کی بہت مہربانی. خیر وہ بیچارے میرا اللہ کی قدرت ہے کہ جانتے تھے، نام سنتے تھے، بڑا اصرار کیا. خلاصہ یہ ہے کہ بار صورت میں ہوٹل میں جب ہوٹل میں ہم ٹھہرے تو وہ مجھے لے گئے پیرس گھمانے کے لیے بیچارے، اور بڑے اچھا انہوں نے دکھایا اور اچھے ایک مسلمان ریسٹورینٹ میں انہوں نے کھانا کھلایا. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں پیرس کے ہوٹل ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں، اصل میں وہ ہوٹل تو خیر جیسا ہے سو ہے، لیکن ہوٹل کا مالک جو ہے وہ آپ کا بڑا پرانا عقیدت مند ہے، تو وہ کھانا اس کے گھر سے آئے گا، کھائیں گے ہم ہوٹل میں بیٹھ کے، اوپر بٹھا رہے ہیں اس کو، لیکن آپ کے لیے اس کے گھر کا کھانا ہوگا، وہ ہوٹل کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ہم نے کہا. واپس جب ہم آئے تو جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا اور رات کا 1 یا 2 بجے تھے تو وہ بہت بڑی ان بیچاروں کو چکر کاٹ کے آنا پڑتا. تو میں نے دوست سے کہا کہ مجھے یہیں اتار دو، سڑک کراس کر کے سامنے تو ہوٹل ہے، اب تم مجھے ہوٹل کے دروازے پر پہنچانے کے لیے 8 کلومیٹر جاؤ گے آگے، اور تم نے پھر جانا بھی اسی طرف ہے، پھر مجھے اتار کے پھر ایک راؤنڈ لگا کے پھر جاؤ. یہ تکلفات کی بات ہے.
تو مجھے یہیں اتار دے، میں سڑک کراس کر کے، اور رات کا 2 بجے ہیں، نہ ٹریفک ہے، روڈیں خالی پڑی ہیں. خیر میں جناب، میں اب جناب اندر آیا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیرس کا ہوٹل ہو، ریسپشن پہ جو لڑکی تھی وہ مجھے تو نہیں سمجھ آیا کہ اس نے کیا پہنا ہوا تھا. لباس اس کا جو تھا مجھے نہیں پتا کہ بھئی لباس پہنا ہوا تھا یا لباس کو اس نے پہنا ہوا تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا. اور اگر لباس تھا تو کہاں تھا؟ باہر صورت یعنی وہ اس قسم کے لباس میں تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے چابی چاہیے، میرے نمبر ہے روم کا. اور دوسری بات میں نے کہا یہ ہے کہ میں نے صبح کی نماز پڑھنی. ایک تو مجھے فجر کا جو نماز ٹائم ہے وہ آپ کو مجھے بتائیں، اور دوسرا مجھے یہ بتائیں ڈائریکشن کہ کعبہ شریف کی اور مکہ شریف کی ڈائریکشن کیا ہے، اور پریئر ٹائم کیا ہے. اور دوسرا آپ نے ہی مجھے اٹھانا ہے پریئر ٹائم کے لیے. میں تھکا ہوں، 2 بج گئے ہیں رات کے، میں سو گیا تو میں تو گیا. تو اس نے کہا کہ بالکل نو پرابلم، آپ بالکل غم نہ کریں، آپ جائیں. لیکن یہ ان لوگوں کی بات میں کہہ رہا ہوں جن کے پاس یعنی مغربی تہذیب جہاں سے چلتی ہے، جہاں سے فیشن شروع ہوتا ہے. میں اپنے کمرے میں پہنچا، ٹھیک 2 منٹ کے بعد نے کہا کہ بھئی یہ آپ کا پریئر ٹائم ہے، اور یہ آپ کی قبلے کی ڈائریکشن ہے، اور یہ اسلامک سینٹر ہے جن کو میں نے فون کیا، یہ ان کا ٹیلی فون نمبر ہے. اگر آپ مزید ان سے کوئی تفصیل لینا چاہتے ہیں تو آپ کمرے سے فون ملا کے بات کریں، اور بالکل آپ اطمینان کریں. اور صبح آپ کو نماز کے ٹائم پہ میں جگا دوں. میں سو گیا اور 4:30 بجے نماز کا ٹائم تھا. ٹھیک 4:30 بجے انہوں نے کہا کہ آپ پہ عبادت کا نماز کا ٹائم. بڑی مہربانی. ابھی میں حمام سے نکلا تو ناک ہوئی، تو اس کے جو وہاں کام کرنے والے تھے اس نے مجھے مسلح دیا اور پیک بالکل. اس نے کہا اس کو کسی نے یوز نہیں کیا، یہ آپ نماز پڑھیں. اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ جی وہ ہمارے ریسپشن پہ جو لڑکی ہے نا وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا، تو آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے کہ وہ یہاں آ جائے. اور میں نے کہا یار آپ نے شاید میری داڑھی شڑی دیکھ کے مجھے مولوی سمجھا ہوا ہے، میں بھی انسان ہوں، کوئی ایسی بات نہیں. اچھا مجھے خوشی ہوگی کہ کوئی اچھی لڑکی میرے ساتھ بات کرے، تم مجھے مولوی شولی نہ سمجھو، میرے اندر بھی دل ہے بابا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، فرشتہ ورشتہ نہیں ہوں. تو خیر وہ بیچاری آ گئی. اس نے کہا کہ جی آپ کی صرف یہ نماز نے مجھے اتنا متاثر کیا، مجھے آپ بتائیں کہ قرآن کا ترجمہ انگریزی میں مجھے آپ مہیا کر سکتے؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا وہ اسلامک سینٹر کا جو میں نے اس سے بات کی اسلامک سینٹر والوں سے، پھر میں نے ان سے ڈاکٹر حمید اللہ کا فون لیا، وہاں ان سے ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا کہ جی مہربانی کریں، یہ بچی ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، اور اس کو ہم نے لٹریچر دینا ہے، ایک تو انگریزی کا قرآن اور مزید جو کتابیں. انہوں نے کہا جی بالکل آپ فکر نہ کریں، ان کو میرا نمبر لکھوا دیں. نمبر لکھوا دیا. وہ کتابیں نہیں. اس کا 1 سال کے بعد مجھے فون ملا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں ایک اچھے مسلمان سے اب شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ دعا کریں کہ اللہ میرا رشتہ آتا. تو صرف نماز پوچھنے نے اس کے دل میں یہ اثر ڈال دیا. ورنہ میں نے کون سا نیک آدمی تھا کہ میں وہاں نیکی کرتا رہا، میری کو نیکی کا اثر ہو گیا. میں تو بہت گناہ گار آدمی تھا. لیکن صرف میں نے جب پوچھا کہ نماز کا وقت کب ہوگا، کعبہ شریف کس طرف ہوگا، اور آپ کو مجھے نماز کے لیے جگانا ہوگا، کہا کہ کوئی بات تو ہے کہ یہ پیرس میں آ کر بھی نماز نہیں بھولا. اس نے مجھ سے بار کا نہیں پوچھا، پب کا نہیں پوچھا، کلب کا نہیں پوچھا، اس نے مجھ سے کوئی وائن کوئی شیمپئن نہیں مانگا. یہ کہتا ہے کہ پریئر ٹائم کیا ہے اور کعبہ شریف کدھر ہے اور مکہ شریف کدھر ہے، یہ بات کیا ہے؟ تو یہی وہ چیز تھی جو دعوت کا ذریعہ بن جاتی تھی. اور آج جب ہم مسلمان یورپ کے کسی ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ہمارا لباس افرنگی، ہماری شکل افرنگی، ہماری تہذیب افرنگی، ہماری زبان افرنگی، ہمارا انداز افرنگی. یہ الگ بات ہے کہ کہیں کہیں ہم اپنی عادتوں سے ظاہر ہو جاتے ہیں کہ یہ کالے لوگ ہیں، ورنہ اپنی طرف سے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اور انگریز میں کوئی فرق نظر نہ آئے، بلکہ ہم اس کے سینئر نظر آئے. تو پھر فائدہ کیا ہوگا میرا؟ اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھی ان باتوں میں ایک بات ہے کہ دشمنوں کے پراپگنڈے سے دب کے ہم اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ ہم نے پردے کا بھی انکار کیا، اور ہمارے دماغوں میں یہ بیٹھ گیا کہ ترقی جو ہے وہ تب ہوگی جب عورت پردہ پھینک کے باہر نکل جائے گی. ترقی جو ہے وہ تب ہوگی جب لڑکیاں کاسٹیوم پہن کے سوئمنگ کریں گی. ہماری ترقی تب ہوگی جب ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ ہاکی کھیلیں گی.
ہماری لڑکی ترقی تب ہوگی جب ہماری لڑکیوں کی کرکٹ ٹیم ہوگی. ہماری ترقی جو ہے تب ہوگی کہ جب ہم فیشن کے نام پہ پریڈ کریں گے. ہماری ترقی تب ہوگی جب گلی گلی پہ اور ایک ایک سڑک کے چوراہے پہ عورتوں کا فوٹو لگا ہوگا. ہماری ترقی تب ہوگی جب ہر گھر میں ڈانسنگ فلور ہوگا. ہماری ترقی تب ہوگی جب ہمارے لڑکے مائیکل جیکسن بنیں گے اور بیٹیاں جو ہیں وہ صوفیہ لورین بنیں گی. ہم نے یہ سمجھنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ نہ اب ہمارے پاس اسلام ہے نہ انگریزی تعلیم. ہم کہیں کے نہیں رہے وہ منافقوں کی طرح کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، کہ ہم منافقوں کی طرح نہ ادھر کے رہے، یا جیسے اردو کی ہماری ایک مثال ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ. وہ نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے. ہمارا وہ عالم ہو گیا کہ ہماری اتنی خدمت کے بعد، اتنی مروت کے بعد، اتنی دین سے بغاوت کے بعد کفر نے بھی قبول نہ کیا، اور اسلام کو تو ہم ویسے چھوڑ چکے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہم قدم قدم پہ ذلیل ہو رہے ہیں، قدم قدم پہ خوار ہو رہے ہیں. ورنہ اسلام کی ہر چیز میں ایک دعوت تھی. اسلام کے لباس میں دعوت تھی، اسلام کے بولنے میں دعوت تھی کہ جب اسلام یقین کریں گے آپ. کئی دفعہ چونکہ میرے تو سفر میں ہوتی ہے نا زندگی، تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک پلازا میں، اور وہ بھی کہاں، آپ حیران ہوں گے کہ لاس ویگاس میں، یعنی جو شہر خرابات کے نام سے مشہور ہے، جہاں دنیا کی برائیاں جنم لیتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، وہ جگہ ہے. وہ لاس ویگاس جو ہے دنیا کا سب سے بڑا جوئے کا اڈا، دنیا کا سب سے بڑا بے حیائی کا اڈا. اس جگہ پر ایک لڑکی، اور وہ بھی انگریز لڑکی، مجھے ناشتہ کرنا تھا. اب میں وہ مولوی تو آدمی ہوتا ہے، ڈھونڈ رہا تھا کہ کیا کروں، کیا مجھے ناشتے میں کیا مل سکتا ہے جو حلال ہو. اب ان کا بریڈ لیتا ہوں، روٹی لیتا ہوں، تو اس کے کیا یقین ہے کہ یہ حلال ہوگی. تو میں کیا کروں گا. میں نے کہا پھر یہ سوچ سوچ کے کہ فروٹ لے لیتا ہوں اور اس سے گزارا کر لیتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے، بیچ سیب لے لیتے ہیں، کوئی انگور لے لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اس سے پیٹ بھر جائے گا. تو ایک لڑکی جب میرے پاس آئی تو اس نے آ کے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے. میں نے کہا کہ میں ناشتہ کراؤں. میں نے اس کو صرف اتنا کہا کہ بیٹی، وہ کھڑی ہو گئی. اس نے کہا کہ میں نے غلط سنا ہے یا آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے. میں رانگ ہوں. میں نے کہا نہیں بھائی، میں نے آپ سے کہا ہے بیٹی. اس کے آنسو بہنے کے. اس نے کہا اس معاشرے میں تو مجھے اپنے باپ نے کبھی بیٹی نہیں کہا، آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے. وہ اتنی بیچاری ممنون احسان ہو گئی کہ وہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہ تھمے. وہ کہے پتہ ہے آپ جانتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد یہ لفظ میں نے آپ سے سنا ہے. میں کتابوں میں تو پڑھتی ہوں کہ بیٹی بھی کوئی لفظ ہوتا ہے، میں کتابوں میں تو پڑھتی ہوں کہ بہن بھی کوئی لفظ ہوتا ہے، لیکن مجھے تو کسی نے نہیں کہا، کیونکہ میرا باپ کا تو مجھے پتہ ہی نہیں. وہ میری ماں کا کوئی فرینڈ تھا، میں پیدا ہوئی بھاگ گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون تھا. مجھے بیٹی کون کہتا. ماں نے مجھے ویسے چھوڑ دیا، اس نے ایک دوسرا دوست ڈھونڈ لیا. تو اس کا انجام یہ ہے کہ میں سرکاری اسکولوں میں اور ساستوں میں پڑھتی رہی، جوان ہوتی رہی، اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے نوکری کر کے اپنی بقیہ زندگی کو میں ہیل رہی ہوں. اب مجھے آپ بتائیں. میں نے اس کو کہا کہ میں چونکہ مسلمان آدمی ہوں تو میں یہ نہیں کھانا چاہتا. تو اس نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو اپنا پھر بھی دیکھیں آپ مجھے حلال کہاں سے مل رہا ہے. کہتی جی یہودی کوئی شہر میں آپ کو لا کے دیتی ہوں کہ وہ حلال کھاتا. یعنی یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کا بھی کوئی الگ سیکشن ہے. آپ اندازہ کریں کہ اس وقت آدمی کے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں کہ میں نے حلال اگر کھانا ہے تو یہودی چیزیں لوں، یہودی اپنا گوشت لوں، یہودی ذبیحہ لوں، کیونکہ وہ اپنے مذہب پہ پکا ہے اور وہ بالکل ذبیحے کے بغیر کوئی چیز نہیں کھاتا. اور اس نے دنیا سے منوایا ہے کہ بڑے بڑے پلازوں میں ہمارا سیکشن الگ ہوگا اور ہوائی جہازوں میں ہمارا باقاعدہ میٹ کھانا جو ہے اس سے لکھا جائے گا کوشر. تو اس نے کہا کہ جی وہ بالکل حلال ہوگا، میں آپ کو وہ لا کے دیتی ہوں. اس نے مجھے لا کے دیا اور پھر اس نے کہا کہ میری ڈیوٹی فلاں وقت ختم ہوگی، آپ مجھے اگر مائنڈ نہ کریں تو آپ نے مجھے بیٹی کہا میں آپ کو کوئی چیز پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک لفظ اسلام کا، ایک لفظ اس کو اتنا متاثر کر رہا ہے. مطلب میں نہیں جانتا وہ بچی کون ہے بیچاری. اچھا وہ نہیں جانتی میں کون ہوں. صرف ایک لفظ جو تھا، اسلام کے ہر لفظ میں دعوت تھی، ہر لفظ میں عظمت تھی، آپ کے لباس میں عظمت تھی، لیکن مسلمان کبھی قبول نہیں کرتا. آپ دیکھیں نا، آپ سب لوگ انڈیا سے جو پڑھے ہیں میرے خیال میں سارے ماشاءاللہ
سب سے زیادہ سر سید احمد کے محنت ہے کہ اس نے کالج بنائے، اس نے تعلیم دی، لیکن آپ نے کبھی سر سید کی بھی پوری طرح تقلید کی ہے؟ اس کی آپ کو کیا خیال ہے؟ داڑھی تھی؟ سر سید کی داڑھی کسی نے نہیں رکھی، اس کے کالجوں میں تو پڑھا، انگریزی تو سیکھا، لیکن سر سید کی داڑھی رکھنے میں تقلید کسی نے نہیں۔ اور حالانکہ سر سید جیسا آدمی جس کو آپ دنیا کا آزاد منش انسان تصور کرتے ہیں، ایک دفعہ یو پی کا گورنر تھا سر ولیم مرو، تو اس نے کہا سر سید سے کہ ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں اور میری بیگم آپ کے گھر آنا چاہتی ہے، اصل بات یہ ہے۔ اور وہ گورنر تھا یو پی کا، یعنی کوئی معمولی آدمی تھا، انگریز۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی آؤں گا، لیکن میری بیوی آنا چاہتی ہے تاکہ آپ کے گھر والوں سے مل سکے۔ تو پتہ ہے سر سید احمد خان نے کیا کہا؟ اس نے کہا مسٹر گورنر، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ کافر عورت سے بھی پردہ ہے، تو آپ کی بیگم سے ہمیں پردہ کرنا ہوگا، تو پردے میں بیٹھ کے اگر میری بیوی سے بات کرنا چاہتی ہے تو آ جائے۔ تو یعنی اس میں تو آج تک سر سید احمد کی کسی نے تقلید نہیں کی، یعنی یہ باتیں سر سید احمد کی بھی نہیں مانتے، ہماری تو خیر آپ لوگ پہلے نہیں مانتے، ہم تو پاگل ہیں نا، پرانے مولوی ذکی نوسی، ہم آپ کو پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، ہزاروں سال پرانا کعبہ شریف، 1400 سال پرانا نبی اور سب سے اول خدا، ہم تو پیچھے لے جا رہے ہیں نا آپ کو، آپ تو چاند پہ جانے والے لوگ ہیں اور ستاروں پہ، اور مریخ تو خیر اب زمین کے ویسے قریب آ گیا تھا، تو اس لیے ہم جلدی سے وہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ تو بار صورت کہنے کا معنی یہ ہے کہ چلو سر سید کی مان لو، اس کی غیرت کا تقاضا بھی یہ تھا کہ اس نے کہا کہ جناب اسلام صرف غیر محرم مرد سے پردے کا حکم نہیں دیتا، غیر عورت سے بھی پردے کا حکم دیتا ہے، اس لیے میری بیوی کو پردہ کرنا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں نہیں آتا، تو اس نے وہ دعوت مسترد کر دی۔ تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد جو ہے ساری اتنی لمبی چوڑی تمہید کا کہ ہم نے اسلام کو اس طرح بھسم کر کے رکھ دیا ہے کہ آج ہمیں مسلمان معاشرے کو پردے کا مسئلہ سمجھانا جو ہے ایک جو شیر لانے کا مسئلہ، کیونکہ ہم نے تو ہر مسئلہ بدل ڈالا، ہم نے کفر کو خوش کرنے کے لیے اپنا ہر عمل بدل ڈالا، ہم نے کافروں کی رضامندی کے لیے قرآن کی تفسیروں کو بدل ڈالا، ہم نے منکرین حدیث پیدا کیے، ہم نے نئے نئے نبی پیدا کیے، ہم نے نئے نئے مجدد پیدا کیے، ہم نے نئے نئے مجتہد پیدا کیے، ہم نے ساری بات اس لیے کہ جی بڑی ایک آدمی سے میں نے پوچھا جی یہ کتاب میں آپ نے صحابہ کے خلاف باتیں لکھی ہیں، یہ تو اچھی بات نہیں، صحابہ کا ایک بڑا شان ہے، اللہ ان سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جناب یہ تو لکھا ہے کہ حضرت عثمان نے اقربا پروری کی، حضرت عثمان نے عبداللہ بن سعد بن سرا کو یہ دی دیا اور مروان کو یہ بنا دیا اور فلاں بنا دیا اور فلاں بنا دیا، اور حضرت عثمان سے یہ غلطی ہوئی اور صحابہ سے یہ غلطی ہوئی۔ کہا حضرت یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ جی آپ اصل میں میری نیت کو اور میرے تحریر کے مفہوم کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں سکے، آپ اگر مہربانی کریں میری کتاب کو دوبارہ پڑھیں۔ میں نے کہا جی میں تو خیر دوبارہ پڑھ لوں گا آپ کے فرمان کے مطابق، لیکن بہرحال جو باتیں واضح ہیں، میں نے کہا نہیں میرا منشا یہ تھا کہ بھئی اگر 30 سال کے بعد خلافت راشدہ نہیں چلی تو اس کا معنی یہ ہے کہ دستور اسلام اتنا ناقص ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد 30 سال چلنے کے بعد فیل ہو گیا۔ تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ نہیں اسلام کا دستور ناقص نہیں ہے، وہ تو چل سکتا ہے لیکن وہ آدمی غلط تھے چلانے والے، تو اصل تو ہم اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی غلطیاں گنوا کر، کہ ہم نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں کتاب بالکل ٹھیک ہے لیکن جس نے جلد کی ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں، جس نے اس کی کتابت کی ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں، جس نے اس کو لکھا ہے کمپوزنگ کی ہے وہ بندہ صحیح نہیں ہے، قرآن میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، یہ تو لکھنے والے کی غلطی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دستور اسلام تو ٹھیک ہے، خلافت راشدہ ٹھیک ہے، وہ تو علی منہاج النبوہ ہے، لیکن جب آدمی غلط ہو گئے تو اگر گاڑی کتنی اچھی ہو، مرسڈیز ہو اور جناب وہ 600 ہو اور جناب وہ ایس اے ہو اور چلانے والا ایک اناڑی سا ڈرائیور ہو، پھر گاڑی کا کیا قصور؟ اس نے تو گاڑی کہیں نہ کہیں ماری دینی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اسلام کو بچایا ہے۔ میں نے کہا جناب اگر اس کا ہم ایک معنی یوں لے لیں کہ جن لوگوں نے حضور سے دین اسلام پڑھا اور سیکھا تھا وہ بھی غلط نکلے تو ہم اچھے کہاں سے لائیں گے؟ کہ وہ تو غلط تھے کہ حضور کا دیا ہوا آئین نہ چلا، تو جب حضور کے پڑے ہوئے لوگ بھی غلط تھے تو پھر ہم صحیح کہاں سے لائیں گے جو اسلام کو چلائیں گے؟ کہتے ہیں ہاں خیر یہ بات تو ہو سکتی ہے لیکن میرے لکھنے کا مقصد وہ تو اب یہ ہے کہ جناب اس لیے اب آپ ان آیات پہ غور کریں، لیکن ایک بات میری دماغ میں رکھ کے غور کرنا
کہ یہ پردے کے احکام یہ مسلمان کے لیے ہیں، ایمان والوں کے لیے. یا تو پھر آپ ایمان میں داخل ہو جائیں یا ایمان کی نفی کر دیں. اگر آپ ایمان کی نفی کرتے ہیں آپ سے جھگڑے کوئی. بالکل جناب، آپ منی اسکرٹ پہنا کے جہاں مرضی آئے اپنی بچیوں کو لے کے کھڑے ہو جائیں، مزہ رہے ہم اعتراض کریں. بلکہ ہم اگر آپ کہیں گے آپ اسی سے خوش ہوتے ہیں تو چلو ہم بھی انجوائے کر لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں. ایک آدمی نے کہا کہ جی آپ کے مولویوں کو یہ بڑا جذبہ آ گیا ہے جی، وہ جی دیکھو کمال ہے جی، وہ بورڈ پہ جو عورتوں کا فوٹو لگا تھا صحیح پھیر دی جناب، یہ اسلام ہے. میں نے کہا نہیں جناب، میں ان مولویوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے آپ اپنی بیٹی کا فوٹو بھجوائیں، میں وہ لگوا رہا ہوں. میں کہا جی وہ کیوں؟ آپ کی بیٹی بھی تو عورت ہے، کسی دوسرے کی بیٹی کا فوٹو لگا ہوا ہو تو وہ اس پہ تو آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں، اور اگر آپ کی بیٹی کا فوٹو لگوا رہے ہیں ہم ہر چوراہے میں لگوا دیتے ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یار مکہ شریف سے میں درخواست کر رہا ہوں، یہ میرے بہت ہی معزز دوست ہیں، ان کی بیٹی بہت ہی خوبصورت ہے، بالکل ماڈل بننے کے قابل ہے، یہ مہربانی کر کے ایک ایک چوک میں ذرا لگوا دو. یہ کیا بات ہے؟ وہ جن کے فوٹو لگے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، اس نے بھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. یہ کیا بات ہے کہ اگر میری بیٹی کی، آج ہی مجھے ایک آدمی نے پوچھا کہ جی میں ایک لڑکی سے سچی محبت کرتا ہوں. یہ نئے نئے مجنو پیدا ہوتے رہتے ہیں نا دور میں، یہ 14ویں صدی کے مجنو ہیں نا والے لڑکے ماشاءاللہ. کبھی یہ رانجھا بننے کی کوشش کرتے ہیں بیچارے، اور کبھی مجنو بننے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ماشاءاللہ شیکسپیئر پڑھتے ہیں اگر زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوں، نہیں تو پھر عطا اللہ نیازی کے گانے ہیں تو ہیں ہی ہیں، جیسے وہ پاگل جیسے یہ پاگل. تو یہ عشق فرماتے رہتے ہیں. کہا جی میں اگر سچا عشق کرتا ہوں، نے کہا جی آپ کی بہن سے اگر میں سچا عشق کروں کیا خیال ہے، مجھے اجازت دیں گے آپ؟ پھر وہ آرام سے چلا گیا. کیا بات کر سچا عشق کر رہے تو لحاظ کرو، خدا کا خوف کرو، کسی مسلمان کی بیٹی ہے، تمہیں سچا عشق ہے رشتہ لے جاؤ، اپنے والدین کو لے جاؤ، جا کے رشتہ کرو، نکاح کرو، مانگو ان سے، سیدھی بات، کوئی عیب نہیں. اسلام حق دیتا ہے، اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کو ایک لڑکی پسند ہے سیدھے راستے سے فاطل البیوت من ابوابہا، گھر میں دروازے سے داخل ہو، یہ تو نہیں کہ اوپر سے چھلانگ کیا ہے اسلام ہی. تو اس لیے میں جو اب احکام بیان کروں گا نا انشاءاللہ، یہ ایک دماغ میں سوچ کے میرے بیٹے بیٹیاں بہنیں جن کو میری یہ آواز پہنچے کہ اگر آپ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر تو میری بات ضرور سنیں، اور اگر آپ کو اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے تو الگ بات ہے، اس کا پھر جھگڑا ہی کوئی نہیں. پھر آپ کی مرضی جو مرضی ہے کہیں، پھر آپ ہمیں دیکھیے انوس کہیں، پھر آپ ہمیں ملا کہیں، پھر عورتوں پہ آپ ہمیں خیمہ لگانے والا کہیں، عورتوں کو ہیلی کاپٹر بنانے والا کہیں، عورتوں کو ٹوپی پہنانے والا کہیں، عورتوں کو قید بنانے والا، جو مرضی ہے الزام لگائیں، ہم برداشت کریں. اب جناب سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں جو حکم دیا ہے، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک، آپ فرما دیجئے، حکم دیجئے اپنی بیویوں کو، ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اور ایمان والی عورتوں کو، و نساء المؤمنین. اسی سے آپ سمجھیں کہ پہلے تو طرز خطاب جو ہے اللہ نے میرے مدنی کا نام نہیں لیا، اللہ نے یا محمد نہیں فرمایا، اللہ نے یا نبی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اور اس کے بعد حکم ہے، امر کا صیغہ ہے، فرمایا قل لازواجک. یہ بھی نہیں فرمایا کہ ایک بیوی جوان بیوی جو کنواری بیوی ہو اس کو فرمایا لازواجک و بناتک، اور آپ کی بیٹیاں، اور آگے فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور نساء کے ساتھ قید لگائی مؤمنین. پہلے قید لگانے کی ضرورت نہیں تھی، جو نبی کی بیوی ہے وہ تو خود انشاءاللہ مسلمان ہے، جو نبی کی بیٹیاں ہیں الحمدللہ وہ تو مسلمان ہیں. لیکن آگے چونکہ عورتوں کے لیے حکم تھا، اللہ نے وہاں قید لگا دی کہ میرا محبوب آپ کا یہ حکم کن کے لیے ہے؟ جو ایمان والی عورتیں ہیں، یعنی قرآن تو ہدایت ہے،
جیسے آپ پڑھتے ہیں پہلی سورت بقرہ میں ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ کی کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت کرتی ہے ان کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ حالانکہ قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن متقین کیوں فرمایا کہ عمل قرآن پہ وہ کریں گے، ایمان قرآن پہ وہ لائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ لہذا قرآن فائدہ بھی ان کو دے گا۔ جیسے ڈاکٹر تو موجود ہے، ہر بیمار کا علاج کرنا چاہتا ہے، ہر بیمار کو نسخہ دینا چاہتا ہے، لیکن فائدہ تو وہ اٹھائے گا جو پہلے ڈاکٹر کو ڈاکٹر تسلیم کرے گا، تسلیم کرنے کے بعد آ کے اپنی بیماری کی کہانی بتلائے گا، اپنے عیب بتلانے کے بعد جو ڈاکٹر نسخہ دے اس پہ عمل کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا۔ حالانکہ ڈاکٹر تو سب کے لیے، قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، قرآن سب کے لیے موعظت ہے، لیکن اللہ آگے پابندی لگا دیتے ہیں، فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور کہیں فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور کہیں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ نے فرمایا جو ہم نے قرآن اتارا ہے شفا ہے، رحمت ہے، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، لیکن جو کافر ہیں، جو ظالم ہیں، جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے، جو اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا انکار کرنے والے، اللہ کے بھیجے ہوئے کتابوں کا انکار کرنے والے، ان کو فائدہ تو نہیں بلکہ ان کا تو اور خسارہ بڑھ جائے گا۔ جیسے جیسے انکار کرتے جائیں گے کفر بڑھتا جائے گا، جیسے انکار کرتے جائیں گے گھاٹا بڑھتا جائے گا۔ اس لیے قرآن یہاں حکم دے رہا ہے یا ایھا النبی، اور یاد رکھو کہ مسلمان آج پڑھے لکھے لوگ، آج ہماری ایلیٹ کلاس جو ہے، ہمارا پڑھا لکھا جو طبقہ ہے، اللہ رحمت کرے، ان سے کہو کہ جناب بیٹی کو وہی پر، اور نہیں جی ہمیں اپنی بیٹی پہ اعتماد ہے، ہماری بیٹی کو کوئی پردے کی ضرورت نہیں۔ نبی کو اپنی بیویوں پہ اعتماد نہیں تھا، نہ نبی کو اپنی بیٹی پہ اعتماد تھا، نہ اللہ کو نبی کی بیویوں پہ اعتماد تھا۔ تمہیں اپنی بیٹی پہ اعتماد ہے ماشاءاللہ جی میری بیٹی بڑی ٹھیک ٹھاک، بڑا اعتماد ہے۔ انا للہ و انا الیہ، اللہ اکبر اللہ۔ اب دیکھیں گے یہ دل کو بہلانے کے لیے وہ بات کرو، یعنی اللہ کے نبی کی بیٹیوں پر اعتماد نہیں ہے، اللہ کو نبی کی بیویوں پہ اعتماد نہیں ہے، نساء مومنین پہ اعتماد، تمہیں اپنی بیٹیوں پہ اعتماد۔ اور کہتے ہیں کہ جناب یہ مولوی صاحبان پردہ تو دل کا ہوتا ہے، اللہ کو پتہ نہیں لگا اس بات کا، تمہیں پتہ لگا؟ کچھ تو آدمی کہتے ہوئے کم از کم تھوڑی سی غیرت تو کھا لے کہ جو خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے پتا ہے۔ اور جی پردہ حضرت دل کا ہونا چاہیے ماشاءاللہ، تو باقی تو پھر خامخواہ کے لیے باقی تو لباس کی کیا ضرورت ہے، پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ دل کا پردہ جب ہے تو پھر لباس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی بات ہے، کوئی عقل کی بھی؟ یعنی اللہ کو پتہ نہیں۔ اب دیکھیں قرآن کیا رہے گا، دل پہ پردہ ڈالو، وہ اللہ نے دل تو باہر رکھا ہی نہیں، بیوقوف آدمی ہو تو پہلے پردے میں ہے۔ کم سے کم مثال تو اس چیز سے دیا کرو جو پردے کے باہر ہے، مثال دل سے دیتے ہو، دل تو اندر ہے، اس کو اللہ نے بڑا محفوظ رکھا ہوا ہے، اس پر تو کئی حفاظتی حصار چڑھائے ہوئے ہیں۔ اب جناب دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کیا کریں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ میرا مدنی آپ ان کو حکم دیں کہ اپنے علیہن اوپر سے جلابیب، جلباب مانا بڑی چادر، کہ بڑی چادر لیں گے ایسے سر سے ڈالیں گے، اپنے چہرے کے آگے بھی گھونگھٹ نکال لیں تاکہ ان کے چہرے پر بھی نظر نہ پڑے۔ اور اس کی تفسیر دیکھنی ہو تو واقعہ افک دیکھ لیں بی بی عائشہ کے قصے میں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں رہ گئی اور صحابی پیچھے آئے، فرماتی ہے بخاری کی حدیث ہے فخمرت وجہی بجلبابی عنہ، میں نے فوراً اپنی چادر سے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ تو نبی کی بیوی ہے، کیا اس کو اعتماد نہیں تھا اپنے اوپر؟ کوئی عقل کی بات کرو، یہ عائشہ ہے، اور جس کی پاکی کا قرآن اور خدا گواہ ہے
اس کو تو اپنے چہرہ چھپانے کی ضرورت پڑے اور تمہیں بیٹی پہ اعتماد ہے چہرہ کھلے رکھنے کی ضرورت پڑے. خدا کا خوف کرو, نہ کرو پردہ, لیکن قرآن کا انکار تو نہ کرو. آپ اگر پردے سے الرجی ہیں تو ہم کوئی زبردستی تو آپ کے گھر میں برقعے بنا کے نہیں پہنچائیں گے. آپ بالکل نہ کریں, آپ چھوڑ دیں. ہم تو کہتے ہیں کہ خدا کے لیے کہ یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا, کہ بالکل یا موم بنو یا سنگ بنو. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر خدا کو بالکل قبول نہیں. یا مسلمان بنے یا بالکل اسلام کو چھٹی کرو, خامخواہ اسلام کے لیے عیب نہ بنو. اللہ تبارک و تعالی نے کہا فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے ایمان لے آئے جو چاہے کفر کرے. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها, ہاں ہمارے پاس ان کو جزا دینے کے لیے, سزا دینے کے لیے سارے انتظامات ہیں. ہمیں ہماری طرف سے اجازت ہے. جو چاہے فمن شاء منکم فلیؤمن, جو چاہے ایمان لائے, من شاء فلیکفر, جو چاہتا ہے کفر کرے. تو اب جناب سمجھیں کہ پردے کی بات کو اچھی طرح سے, سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے. خدا کے لیے اس پہ ذرا غور کریں. اللہ آپ کو اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور تدبر اور فکر کی بھی توفیق دے. غور کریں اور کچھ آپ کے دنیا میں مثلا آج جو انگریزی قانون ہیں, ایک تو سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ان کے پاس زن, زر, زمین, یہ یاد رکھیں 3 چیزیں ہیں. زن, زر, زمین. ان 3 چیزوں کے لیے ان کے قانون میں کچھ ہے ہی نہیں. میری بات پر اعتماد نہ ہونا, کبھی تو آپ اپنے ملک میں جاتے ہیں, کبھی حیدرآباد جائیں گے, بمبئی جائیں گے, پاکستان جائیں گے, کہیں جائیں گے, وہاں کسی اچھے لائر سے, کسی اچھے ماہر قانون سے آپ یہ پوچھ لیجئے گا کہ جی زن, زر, زمین کے بارے میں آپ کا قانون کیا کہتا ہے. مثلا عورت ہے, اس کو اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اغوا کیا گیا. اغوا کرنے کے بعد وہ خود بھاگ گئی, اور اس کے بعد جناب وہ آ کر اگر کورٹ میں رضامندی سے بیان دے دے کہ جی میں تو اپنے منشے سے گھر سے آئی ہوں اور میں اس سے لو کرتی ہوں, محبت کرتی ہوں, پتہ نہیں کوئی جرم نہیں. اچھا فرض محال والدین آ بھی جائیں, والدین روئیں, چیخیں, پیٹیں گے, نہیں جناب ہماری عزت کا سوال ہے, ہماری بیٹی ہے, ہمارے منشے کے بغیر گئی ہے, یہ تو بالکل جناب رات کو نکل گئے ہیں گھر سے اور یہ ہو گیا. تو جج اس سے زیادہ پوچھے گا کہ ہاں جی بتائیں. انہوں نے کہا نہیں جی بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, یہ تو زبردستی میری شادی کرنا چاہتے تھے اپنے کسی رشتے دار سے, اور میں اس سے محبت کرتی ہوں, اپنے منشے سے آئی ہوں, عاقل بالغ ہوں, میری عمر 18 سال ہو گئی ہے اور میں نے اپنی رضامندی سے نکاح پڑھایا ہے. جج اسی وقت کہے گا کہ ٹھیک ہے جی آپ اس کے ساتھ جائیں. اچھا وہ اسی وقت درخواست دے گا جی مجھے اپنے والدین سے خطرہ بھی ہے, خوف بھی ہے کہ مجھے مار نہ ڈالیں. تو وہ جج مجبور ہے کہ اس کو سیکورٹی فراہم کرے, مجبور ہے کہ اس کو جناب باقاعدہ سیکورٹی دے اور اس کی حفاظت کرے اور ماں باپ کو دھکے دے کے نکالے کہ جاؤ جی دباؤ جی. اچھا وہی لڑکی 6 مہینے کے بعد ماں باپ سے سلو ہو گئی, وہ عشق بھی ذرا پرانا ہو گیا, تو پھر وہ جا کے دوسری کورٹ میں بیان دے دے کہ جناب اس نے مجھے بہلایا, پھسلایا, اغوا کیا, اور مجھے تو وہ گن پوائنٹ پہ اس نے, تو اسی وقت کورٹ میں بھی اندر وہ پسٹل رکھا ہوا تھا, سلنسر لگا ہوا. انہوں نے کہا یہ بیان نہیں دینا, دیکھ لو ٹھیک ایسے ہو جائے گا. میں تو ڈر سے دے رہی تھی, اب میں تو بالکل اغوا ہوئی, ظلم ہوا, زیادتی ہوئی. اچھا ٹھیک ہے پھر بچی کیوں. انہوں نے کہا جی صنف نازک ہے, جیسے بدلتی جائے قانون بدلتا جائے. اب جناب وہ شوہر کے خلاف ہو جائے, پھر شوہر کے خلاف ہو جائے. یہ جناب ان کے قانون ہیں عورت کے بارے میں. اور زر کے بارے میں, دولت کے بارے میں آپ کہیں جناب میرا 25,000 ریال چوری ہو گیا ہے, تھندار کے پاس جائیں کہ جی مہربانی کریں FIR درج کریں. کہے گا ڈاکٹر صاحب دماغ آپ کا ٹھیک ہے, آپ مجھے 25,000 کے جو آپ کے ریال کو موئے نوٹ کا نمبر لکھوا سکتے. سر میں کیسے نمبر لکھواؤں, میں نے اس وقت کوئی سیریل نمبر دیکھا تھا, بلا مجھے تنخواہ ملی, میں رکھتا گیا, میں نے کون سے نمبر کہا. سر پھر کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ نوٹ آپ کا ہے یا میرا ہے. یہ تو پرچہ نہیں ہو سکتا جناب. 1000 ریال جیسے ریال بہت, 1000 جیسے 1000 بہت, 500 جیسے 500 بہت, آپ کا پرچہ ہم کیسے دے دیں. ہاں اگر آپ کچھ خدمت کر دیں پولیس کی تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جی وہ پیسے ایک بریف کیس میں تھے. بریف کیس جو ہے وہ سمسون نائٹ کا تھا, اور اس بریف کیس کے فلاں کونے پہ ایک جگہ ٹوٹی ہوئی تھی, تاکہ وہ بریف کیس برآمد کر کے اس میں پیسے ہم ڈلوا دیں گے اور بندے کو اندر کروا دیں گے, ورنہ سیدھی بات پہ پرچہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے عورتیں اغوا ہو جائیں تو یہ کہنا پڑتا ہے جی کہ زیور اٹھا کے ساتھ لے گئی, تاکہ وہ تو بیان دے کے چلی جائے گی, لیکن زیور تو ہم برآمد کر رہے ہیں, پھر پرچہ ہوگا. اس کا اغوا ہونا جرم نہیں ہے, وہ پرچہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا جی زمین ہے, اب زمین آپ کی ہے, میرے قبضے تلے, آپ چیختے رہیں, آپ جتنے مرضی آئے میرے خلاف مقدمے کرتے رہیں.
آپ سول کورٹ میں گئے، آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا، میں نے اپیل کر دی، 5 سال اپیل چلی، سیشن کورٹ گیا، میں آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا، میں نے پھر ہائی کورٹ اپیل کر دی، 10 سال وہاں اپیل چلی، آپ کے حق میں فیصلہ، میں نے پھر سپریم کورٹ میں اپیل کر دی، 15 سال وہاں چلا جناب، فیصلہ آپ کے حق میں ہو گیا، میں نے ڈبل بینچ کو اپیل کر دی، 20 سال کے بعد پھر آپ کے اتنے میں انشاءاللہ آپ بھی مر جائیں گے، میں بھی مر جاؤں گا، زمین جہاں تھی وہیں رہے گی، یہ قانون ہے آپ کا، اور نہ ماننا ہو تو میں نے تو آپ کو کھل کے کہا ہے نا کہ جی اچھا پھر دوسری بات لطف دیکھو، جس کی زمین ہے میرے قبضے میں ہے، میں تو مقدمہ اس زمین کی آمدنی سے لڑ رہا ہوں، اور جس کی زمین ہے وہ قرضے لے کے لڑ رہا ہے، وہ اور مقروض ہوتا جائے گا، میرا کیا بگڑا ہے، میں تو اسی زمین سے آمدنی لے کر آپ پر خرچ کر رہا ہوں، اگر کسی اسٹیج پہ مجھے چھوڑنی بھی پڑی تو 50-60 سال کا فائدہ میں اٹھا چکا ہوں، میرا کیا بگڑتا ہے؟ آپ مکان میں دکان میں کرایہ دار کو بٹھا دیں، 20 سال وہ کرایہ نہیں دیتا، آخر تمام شرفاء اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کریں گے کہ جی 20 سال کا کرایہ اس کو معاف کر دو اور کچھ باہر نکلنے کے لیے بھی تھوڑی سی خدمت بھی کر دو، یہ دکان چھوڑ دے گا، یہ قانون ہے، اسی کو قانون کہتے ہیں، اسی کو انصاف کہتے ہیں۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسے حالات پیدا کرو کہ جرم ہی نہ ہو، یعنی کہ جرم ہونے کے بعد اب جناب مقدمے لڑتے پھرو اور وکیل رکھتے پھرو اور قانون بناتے پھرو، اسلام اس کے حق میں نہیں، یعنی تمہارا قانون یقینی بات ہے، میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ آپ کا جو قانون ہے، انگریزی جو قانون ہے جس پہ یہ بڑے فخر کرتے ہیں، یہ قانون مجرم پیدا کرتا ہے، جرائم کو ختم نہیں کرتا ہے۔ مانا مثال اس کی میں مثال دے دوں، ایک آدمی نے ڈکیتی کی اور اس نے 10 لاکھ روپے لوٹ لیے، اچھا ایک لڑکے کو اغوا کیا، انہوں نے کہا جی 20 لاکھ دو اور لڑکا لے جاؤ، 20 لاکھ اس کو مل گیا، آپ نے اس کو پکڑوا دیا، پکڑا گیا، ٹھیک ہے، وہ جیل چلا گیا، اس کو سزا ہوئی 5 سال، کیونکہ عینی شاہد تو کوئی نہیں تھے، ادھر ادھر کی شہادتوں پر آپ نے زبردستی سزا دلوا دی، تو 5 سال وہ رہا سرکاری خرچے پہ، مکان بھی گورنمنٹ کا، روٹی وقت پہ، ٹہلانا وقت پہ، اٹھانا وقت پہ، اور باقاعدہ سیکورٹی میں باہر پہرا لگا ہوا ہے، اندر بڑا محفوظ آرام سے سو رہا ہے، جو سکون آپ کو آپ کے گھر میں نہیں ملتا، خطرہ ہے کہ ڈاکو آ جائیں گے، جیل میں کون جائے گا، بڑا اطمینان، 5 سال میں باہر نکلا، 10 لاکھ کما چکا، ایسا اور کو بزنس ہے آپ کے پاس، وہ پھر دوبارہ کیوں نہ جرم کرے؟ آج کی اخبار میں پڑھ رہا تھا، آپ سن کے حیران ہوں گے، ایک اخبار میں کہ بھئی یہ ہمارے ڈی جی خان کا قصہ ہے، ڈر غازی خان کا، کہ انہوں نے ڈاکو نے ایک بس کو روک دیا، 3 ڈاکو باہر کھڑے ہو گئے کلشن کوفے لے کے، 2 اندر چڑھ گئے، اور ایک کلشن کو پکڑ کے کھڑا رہا، دوسرے نے کہا کہ سب کے پاس جو کچھ ہے نکالو اور اس کپڑے میں ڈالو، جناب وہ جھولا سا بنا کے کھڑا ہو گیا، اور لوگ پیسے ڈال رہے ہیں اور گھڑیاں ڈال رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، جب سارا کچھ لوٹ لیا اس نے، اور سارا کچھ لوٹنے کے بعد اس نے ساتھی سے کہا یار یہ گنو، اندازہ کرو کتنے پیسے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب یہ 40,000 کے قریب بنتا ہے، اور 2, 4, 5 ہزار کی یہ گھڑیاں مڑیاں اور زیور ہو جائیں گے، چونکہ 45,000 لگا لیں آپ۔ انہوں نے کہا یار پھر تو کوئی سمجھ نہیں آتی بات، انہوں نے کہا کیا مطلب، انہوں نے کہا آگے تو ہم نے 60,000 دینا ہے، تو یہ ڈکیٹی ہوئی ہماری 40 دن، تو باقی تو 20 ہمیں گھر سے پڑنا پڑے گا، تو فائدہ کیا ہوا ہے ڈکیٹی کا؟ اس لیے ایسا کرو، اس نے ڈرائیور سے کہا، اس نے کہا بابا دیکھو یہ تھیلا ہم رکھ رہے ہیں، پیسے جن کے ہیں ان کو واپس لوٹا دینا، تاکہ ہم آگے تو کہہ سکیں نا پولیس والوں کو بھی ہماری ڈکیٹی نہیں ہوئی، ہم ناکام ہو گئے، ورنہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ڈکیٹی ہوئی تو ان کو تو 60,000 تو ہم نے ان کو دینا ہے، صرف ملا ہمیں 40,000، 20,000 گھر سے ڈالنے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم ڈکیٹی ہی نہ کریں۔ وہ جناب پیسے واپس دے کے ان کو کہا بس لے کے جاؤ، وہ بس لے کے چلا گیا، اور وہ سارا ایک گھڑی ایک چیز نہیں اٹھائی، انہوں نے کہا جی ہمارا کام نہیں بنا تو لہٰذا ہمیں کچا کام نہیں کرنا، یہ آپ کا قانون۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نظام پیدا کرو کہ جرم ہو ہی نہیں، جرائم پیدا نہ ہوں، جرم ختم ہو جائے، ہاں اگر کبھی کبھار کوئی اس کے باوجود بھی ایسا ہو تو پھر ایسی سزا دو کہ عبرت بن جائے کائنات۔ اسی لیے اب سب سے پہلے دیکھیں کہ پردے کا مسئلہ ہے، اسلام نے سب سے پہلے حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت کا مقام گھر ہے، اپنے گھر میں، اصل مقام عورت کا جو ہے وہ گھر ہے، وہ گھر باپ کا ہو، وہ گھر شوہر کا ہو، یا بیٹی بن کے رہے گی یا بیوی بن کے رہے گی، لیکن اصل مقام بھی گھر میں۔ اچھا اب ہمیں حکم دیا کہ آپ نے کسی کے گھر میں جانا ہے تو کیا کرو، فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، اللہ نے فرمایا خبردار کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں، چادر اور چہار دیواری کی عزت کا مسئلہ ہے،
کسی کے گھر میں آپ داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اجازت نہ لیں، دروازہ کھٹکھٹائیں اور 3 دفعہ اجازت مانگیں۔ اگر اجازت مل جائے تو پھر سلام کر کے داخل ہوں، اللہ سے سلامتی مانگ کے داخل ہوں، اور اللہ کا نام سلام جب زبان پہ آ جائے گا تو گناہ سے تم خود بخود بچو گے۔ اور اگر اجازت نہ ملے، اگر تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، یا ارجعوا فرجعوا ذالک ازکی لکم، اللہ نے فرمایا اگر کہہ دیا جائے کہ بھائی ابھی آپ لوٹ جائیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، تو آپ لوٹ آئیں، اسی میں تمہارے دل کی پاکیزگی ہے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے اولیاء اللہ ہمیشہ روتے گئے کہ کاش اس آیت پہ عمل ہوتا۔ انہوں نے کہا ہم جب جاتے ہیں تو لوگ کبھی نہیں کہتے کہ واپس جاؤ، ہمیں کبھی تو کہتے ہیں واپس جاؤ تاکہ ہم اللہ کے قرآن پہ عمل تو کر لیں، لیکن جہاں جائیں گے وہ کہیں گے جی بزرگ آئے ہیں، آئے تشریف لائیں جی، آپ بیٹھے جی، ابھی آتا ہے جی، ہم بلاتے ہیں جی، ہم پکڑتے ہیں جی۔ تو اس آیت پہ ہمیں اب اللہ نے کہا کہ داخل نہ ہوں۔ اچھا اب جناب آپ گئے گھر، حضرت حذیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب کسی کے گھر میں جانا ہو، دروازے کے بالکل عین سامنے کھڑے نہ ہوں، بلکہ ایک طرف ہو کے کھڑے ہوں، کیونکہ اگر اتفاق سے ہوا سے دروازہ اسلام کی پوری عمارت کو گرا دو، تو اگر مانا یہ ہے کہ کوئی عدل نہیں کر سکتا، صرف ایک شادی ہو تو پھر 4 شادی ہوں گی، اجازت دینے کا کیا مطلب؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے نکاح کر